السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ حق تعالی نے انسانی حیات کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے تاکہ تمام آفات، خطرات جو حیات انسانی کو کسی بھی پہلو سے درپیش ہیں، ان سب سے انسان محفوظ رہے۔ اس کا عنوان نام تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی خالصتاً دینی اور اسلامی تصور ہے۔ بعض امور ایسے ہیں جو عرب ثقافت کے اندر بھی تھے یا انسانی معاشرت کے اندر بھی تھے، اور دین نے ان کو اپنی شرائط کے ساتھ اور اپنی خصوصیات کے ساتھ مقرر فرمایا ہے۔ لیکن کچھ ایسے مطالب ہیں یا دینی ہدایت کا حصہ ہے جو دین کے تاسیسی امور ہیں، یعنی جن کا مؤسس بانی ہی دین ہے، اور دین سے باہر یہ معانی بھی نہیں ہیں اور یہ اصطلاحات بھی قابل فہم نہیں ہیں۔ ان میں سے سر فہرست دیکھیں تو تقوی ہے کہ تقوی ہمیں فقط دین کے اندر نظر آتا ہے، اور غیر دینی جیسے لغات میں یا تہذیب میں یا ثقافت میں یا رسوم و رواج میں تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تقوی کے متبادل طریقے ہیں اور راستے ہیں، تقوی نہیں ہیں۔ یعنی حیات انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے تئیں حفاظتی انتظامات کی ہیں یا حفاظتی تعلیمات انہوں نے مقرر کی ہیں۔ دین نے ان تمام متبادل انسانی راہوں کو، طریقوں کو کالعدم قرار دیا ہے، نفی کی ہے ان کی، اور حیات انسانی کی بقا اور ارتقاء تقوی کے رہین منت قرار دی ہے۔ اسی لیے آسمانی کتابوں میں تقوی کو بنیاد اور محور کے طور پر ذکر کیا ہے، اور انبیاء کرام نے آ کر تقوی کی تعلیم دی ہے، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر تبلیغ بھی فرمائی ہے، اور تقوی کے محور میں انسانی ہدایت کا نظام بھی قائم کیا ہے۔ تمام امور جو دین کے نام سے انسان کے لیے مقرر ہوئے ہیں، ان کی بنیاد تقوی قرار دی گئی ہے۔ جیسے مسجد اگر بنانی ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہو، مسجد میں عبادت تقوی کی بنیاد پر ہو، خاندان کی تشکیل، ازدواج ہے اگر تو تقوی کی بنیاد پر ہو، انسانی روابط تقوی کی بنیاد پر ہوں، کسب و معاش تقوی کی بنیاد پر ہو، لین دین معاملات تقوی کی بنیاد پر ہوں۔ اس وسعت کے ساتھ تقوی کو حق تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسی انداز سے جس طرح قرآن کریم میں حق تعالی نے ذکر فرمایا اسے لاگو کیا ہے۔
لیکن مسلمانوں میں بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بہت سارے بحران آفات آئیں، ان میں ایک بڑی مشکل شناخت دین میں اور فہم دین میں پیش آئی ہے۔ وہ انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا دین کی تفہیم کا، تعلیم کا، تدریجاً اس کے اندر تبدیلی آ گئی، لوگوں کا اپنا ذوق اس کے اندر شامل ہو گیا، اور علاقائی رسوم و رواج اس کے اندر داخل ہو گئے، اور ایک عمل جو زیادہ نقصان دہ انجام پایا وہ دین کی شناخت کے اندر حکومتوں کا عمل دخل تھا۔ مختلف حکومتیں جو دین کے نام پر بعض قائم ہوئیں، اپنے چہرہ دینی بنا کے پیش کیا، اور بعض ایسی حکومتیں تھیں کہ حتیٰ دینی لیبل نہیں بھی لگایا لیکن دین کا سہارا لیا انہوں نے، اور مختلف عوامل سبب بنے کہ سلسلہ تعلیم دین کا، تفہیم دین کا اور شناخت دین کا سلسلہ متاثر ہوا، اور اس کی تاثیر بہت سارے شعبوں پہ پڑی، جن میں سے ایک یہ کہ دین کی شناخت میں جو اصل محور تھا تقویٰ، وہ غائب ہو گیا، اور تقویٰ کے بغیر دین اور دین کے مختلف شعبے اور تعلیمات کا رواج ہوا۔ حتیٰ آج ہم خالص ترین دینی ماحول میں بھی جائیں، ہمیں جہاں دین کے علامے ملیں گے، دین کے مصنفین ملیں گے، خطباء ملیں گے، حافظ ملیں گے، اور باقی سلسلے میں نظر آئیں گے، لیکن کمی اگر دینی ماحول میں بھی محسوس ہوتی ہے تو وہ تقویٰ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بعض جگہ دینی تعلیم، مثلا تعلیم و تعلم بھی قابل تعریف نہیں ہے، لیکن بالعموم تقویٰ اس ماحول میں نظر نہیں آتا، یا جس حد تک ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ چہ بسا انفرادی طور پر لوگوں نے تقویٰ کو اختیار کیا ہے، لیکن قرآنی تقویٰ سے ہٹ کر ہے وہ پرہیزی تقویٰ، جس میں وہ تقویٰ جو انسان کو غیر ذمہ دار بنا دیتا ہے، غیر مسئول بنا دیتا ہے، لا تعلق بنا دیتا ہے، بے حس بنا دیتا ہے، خود غرض بنا دیتا ہے، خود خواہ بنا دیتا ہے انسان کو، وہ بجائے خود مضر ہوتا ہے۔ اس تقویٰ کا نتیجہ بھی وہی نکلتا ہے جو بے تقویٰ زندگی کا نتیجہ نکلتا ہے۔ جبکہ دین نے زیادہ اہتمام تقویٰ کے احیاء، تقویٰ کے قیام اور تقویٰ کی بنیاد پر انسانی زندگی کے اوپر تاکید کی ہے کہ ہر انسان اور خصوصاً اولیاء دین یہ اہتمام کریں کہ حیات انسانی مکمل طور پر تقویٰ کے بنیاد پر آ جائے، اور تقویٰ کو اس طرح سے نافذ کریں کہ زندگی کی بنیادوں میں آ جائے، اساس میں آ جائے۔ ایک طرح سے موجودہ نسل کو قرآنی دین، الہی دین کی طرف دوبارہ بازگشت کی ضرورت ہے، رجوع کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم دین تو رکھتے ہیں لیکن وہ دین علاقائی دین ہے، مسلکی دین ہے، فرقہ وارانہ دین ہے، قومی دین ہے، اور شخصیات کے رنگ میں رنگا ہوا دین ہے۔ اس دین کے اندر کافی ملاوٹ آ گئی ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے اس نسل کو دوبارہ خالص دین کی طرف، دین ناب کی طرف، اسلام ناب کی طرف، اور قرآنی دین کی طرف، قرآنی دین جس کی بنیاد تقویٰ کی اساس پر ہے۔ اس دین کو
یعنی خالص دین جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہے، یہ علامت ہے دین کی، خالص دین کی، کہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ اگر تقوی نہیں ہے اور دین ہے، وہ بے دینی ہی سمجھا جائے گا۔ جس طرح عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کے بغیر دینداری کے مختلف مظاہر آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثلا دینی مجلس ہو رہی ہے اور دینی مجلس کے اندر جتنی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری بے تقوی گفتگو ہے، وہ ساری منحرف گفتگو ہے، وہ ساری گستاخانہ گفتگو ہے، وہ ساری حتاقی کی گفتگو ہے، دین کی نفی کی گفتگو ہے، تفریح کے طور پر گفتگو کی جاتی ہے۔ یا جس طرح ابھی اس وقت حج کے ایام ہیں، ہم خالص ترین دینی عمل حج ہے، اس حج میں جا کر اگر آپ جو خالص دینی منسک ہے اور عمل ہے، اسی میں اگر جا کر مشاہدہ کریں تو آپ کو حج کے اندر تقوی بہت قلیل نظر آتا ہے۔ اجتماع عظیم الشان، ملینز مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور چونکہ تقوی کے بغیر ہے لہذا تجارت ہوتی ہے، اس میں اور بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں، گہما گہمی ہوتی ہے، اور ہوٹلنگ ہوتی ہے، اس میں تفریح ہوتی ہے، اس میں سیر سپاٹا ہوتا ہے، خریداری ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو تکار ہوتی ہے، غبن گپلا ہوتا ہے، سب کام ہوتے ہیں حج کے ایام میں۔ لیکن جو روح دین ہے تقوی، وہ حج میں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہم آگے دیگر اعمال میں دیکھیں، ہمیں بسا اوقات دینی مظاہر نظر آتے ہیں لیکن روح ان کے اندر تقوی والی موجود نہیں ہوتی۔ حقیقی و ناب دین اسی صورت میں ہمیں میسر آئے گا جب ہمیں تقوی کی ڈور کا سرا مل جائے، تقوی کی رسی، یہ حبل خدا ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اس حبل اللہ کو تھامنے کے لیے قرآن کریم نے جو راستے بتائے ہیں انسان کو، مسلمان کو، مومن کو مقام تقوی پر پہنچنے کے لیے، مجموعی طور پر اور اجتماعی طور پر، اس میں سے ایک اہم عنصر تبیین ہے، تبیین دین، دین کی وضاحت، دین کو کھول کے پیش کرنا، دین کے معارف، دین کے معانی، دین کی تعلیمات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا، کھول کے پیش کرنا، ابہام ان سے دور کرنا اور ملاوٹ کو ان سے ہٹا کر خالص حالت میں پیش کرنا باعث ایجاد تقوی ہے۔ اس عمل سے مومنین تقوی کے قریب ہو جائیں گے۔ حدود خدا، آیات خدا، تعلیمات الہی، رہنمائی و فرامین اللہ تعالیٰ کے اور رسول کے، انبیاء کے، یہ تقوی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ تبیین دین میں جیسے اگر جو دین کی بنیاد ہے توحید، اساس ہے، اگر یہ تبیین نہ ہو توحید تو لوگ اللہ کا ذہن میں تصور لیے ہوئے شرک میں غرق ہوتے ہیں، مشرکانہ زندگی بسر کرتے ہیں، مشرکانہ اعمال انجام دیتے ہیں، مشرکانہ باتیں کرتے ہیں، مشرکانہ عقیدے رکھتے ہیں، مشرکانہ روابط رکھتے ہیں، مشرکانہ حرکات انجام دیتے ہیں۔ اگر توحید کی تبیین نہ ہو، وضاحت نہ ہو، روشن نہ ہو، توحید کی تمام حدود انسان پر اگر واضح نہ ہو، مومن انسان پر، موحد انسان پر، چہ بسا وہ اس احساس میں مبتلا ہوتا ہے موحد کہ میں توحید کا معتقد ہوں، جبکہ اس کے عمل کی گواہی شرک کے اوپر ہے کہ یہ شرک انجام دے رہا ہے، یا اس کی گفتگو یا اس کے رجحانات یا اس کے معیارات مشرکانہ ہیں سارے، لیکن ذہن میں یہ تصور ہے اس کے کہ میں موحد ہوں اور اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں۔ تو توحید کی تبیین سے ہمیں در حقیقت تقوی کی بنیاد فراہم ہوگی۔ اسی طرح
توحید کے علاوہ جو اللہ کی تعلیمات ہیں، ایک تو توحید کا باب بہت وسیع ہے، صرف اللہ کی وحدانیت کی حد تک نہیں ہے، بلکہ الوہیت اس کا پہلا سبق ہے، ربوبیت اس کا دوسرا سبق ہے، رزاقیت اس کا تیسرا سبق ہے، خالقیت اس کا چوتھا سبق ہے، مالکیت اس کا پانچواں سبق ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی عملی زندگی میں عملاً نظر آئیں، اس کے عمل میں مشخص ہوں کہ اس کا رب خدا ہے، اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیں آپ کہ یہ خدا کی ربوبیت کا معتقد انسان ہے جو کسب معاش کے لیے جا رہا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو اللہ کا نام لے کے جب رزق کی تلاش میں جاتے ہیں تو مشرکانہ انداز میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں ربوبیت خدا کا چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ رب نہیں ہے ہمارا۔ مثلاً پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اکثریت مسلمان ہیں، اور اس اکثریتی مسلم ملک میں معیشت کا بحران ہے اس وقت موجودہ حکومت میں، اور معیشت کا بحران حل کرنے کے لیے یہ مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر کبھی کس ادارے کے در پہ ہیں، کبھی کس ملک کے پیچھے ہیں، کبھی ٹرمپ کے قدموں میں ہیں، کبھی محمد بن سلمان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کدھر گیا؟ ایاک نستعین یعنی ہم فقط تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب جب تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو ٹرمپ بیچ میں کہاں سے نکل آیا ہے؟ محمد بن سلمان کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ اگر تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پھر فرمان دوسروں کے کیوں، اوامر ان کے کیوں مانتے ہیں ہم؟ یہ نمونہ ہے اس بات کا کہ اگر انسان زبان پہ اللہ کا نام لے بھی لے، زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ زبان سے لا الہ کہہ دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک انسان عمل بھی اسی طرح نہ کرے، جب تک اس کے مطابق نہ چلے۔ شرک و توحید کیوں اکٹھے کر دیے ہم نے؟ چونکہ توحید کی تبیین نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، حدود توحید کے معانی اس کے واضح نہیں ہیں، اس لیے اللہ کو مانتے ہوئے غیر اللہ سے دوستی ہے، غیر اللہ سے تعلق ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی اطاعت ہے، غیر اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں، غیر اللہ کی مالکیت کے قائل ہیں، غیر اللہ کی خالقیت کے قائل ہیں۔ اور یہ توحید چونکہ وضاحت نہیں ہوئی، لہذا وہ ہستیاں دینی اولیاء جو دین کی اور توحید کی وضاحت کے لیے آئے تھے، خود انہیں اللہ مان لیا۔ آج آپ خصوصاً شیعہ کے اندر یہ میرے خیال میں آج تک کوئی ایسا چھوٹا بچہ بھی نہیں ہوگا جس نے یہ شرک نہ سنا ہو۔ مجالس رسمی کے اندر، محرم کی مجالس اور عام دینی مجالس میں علی رب، علی اللہ، ائمہ کے بارے میں جل جلالہ، وہ یہ عام رواج بن گیا ہے یہ، جبکہ یہ سارے اللہ کو ماننے والے ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں۔ جو کہہ رہا ہے یہ بھی اللہ کو مانتا ہے، ساتھ یہ باتیں بھی کرتا ہے۔ جو نیچے داد دے رہے ہیں یہ بھی سارے اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ باتیں بھی ساتھ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وضاحت نہیں ہے، تبیین نہیں ہوا، مفہوم توحید ان کے لیے وضاحت نہیں ہوا، کھلا نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں ایک موضوع جو سب سے زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے، اور بقول بعض علماء اہل سنت کے جیسے ابن ابی الحدید معتزلی ہیں، ان کے بیان کے مطابق امیر المومنین نے جس طرح سے توحید کو ذکر کیا ہے، کوئی اور امیر المومنین کا ثانی نہیں ہے اس میدان کے اندر تبیین توحید میں۔ اور حقیقت ہے یہ کہ تبیین توحید میں بے مثل ہیں امیر المومنین، کوئی ثانی نہیں ہے۔ کہیں بھی ہمیں نہیں نظر آتا ایسا منبع جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کی مانند کسی نے توحید کو ذکر کیا ہو، حتیٰ معصومین میں بھی نہیں نظر آئیں گے آپ کو۔
جس طرح امیر المومنین نے توحید کو ذکر کیا ہے، توحید جس طرح سے تبیین کی ہے، پیش کھولی ہے، وضاحت کی ہے جس طرح سے توحید کی، اگر وہی منبع شیعہ توحید کی کتاب کے طور پر نہج البلاغہ کو لیں، کتاب توحید ہے یہ، چونکہ اس کا سب سے اہم باب ہی توحید ہے، اگر یہ نصاب بنا لیں اپنا، اسی کو مجلسوں میں پیش کریں، مجالس کے اندر پیش کریں، اس کے جملات حفظ کریں نہج البلاغہ، تو دنیا میں زمین پر کم از کم پاکستان میں شیعہ کے اندر کوئی گمراہی نہیں آئے گی، خصوصاً اس طرح کی جو اس وقت رواج پا چکی ہے اور پا رہی ہے، اگر نہج البلاغہ کو یہ اپنا نصاب بنا لیتے توحید کے باب میں، بالخصوص توحید کے باب میں، یا ان کی نصابوں میں، ان کے مدرسوں میں اگر نہج البلاغہ تدریس ہو، معروف مبلغ ہیں ایران کے شیخ محسن قرائتی، بہت عالی انسان ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، جتنا اس عمر میں انہوں نے اپنی عمر میں تبلیغ کی ہے، شاید ایک لشکر علماء کا چاہیے اتنی تبلیغ کرنے کے لیے جتنی اس فرد واحد نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی ہے۔ ابھی موجود ہیں، حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، توفیق دے، اور بڑے مؤثر انداز سے تبلیغ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، بہت ہی ایک اچھوتے طور پر درس دیتے ہیں، دلچسپ بنا کر، اس کو لوگوں کی شدید رغبت ہوتی ہے ان کے دروس کو سننے کے لیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ درس پڑھنے گئے اس وقت جب یہ طالب علم تھے، بزرگ ہیں بہت، اس وقت شاید 70 سال سے اوپر کی عمر ہوگی ان کی، جب یہ طالب علم تھے درس پڑھنے کے لیے گئے، ایران کے مدرسوں میں درس اپنا مکمل کر کے پھر نجف اشرف میں گئے تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تکمیل کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ میں نے وہاں گیا، جا کر زیارت کی امیر المومنین علیہ السلام کی، اور واپس آیا اپنے مدرسے میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، تو طلاب سے رہنمائی لی کہ اب صبح مجھے درس میں جانا ہے، تو آپ ذرا رہنمائی کر دیں کس کس کا درس کہاں ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ میں درس قرآن میں جانا چاہتا ہوں، درس تفسیر، تو آپ بتائیے کہ کس کے درس میں جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں درس تفسیر کوئی نہیں پڑھاتا، پورے حوزے میں کوئی درس تفسیر نہیں ہے، جہاں پر ہزاروں استاد ہیں اور ہزاروں شاگرد ہیں، درس تفسیر نہیں ہے یہاں پر۔ تو ان کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ ممکن ہے کہ درس تفسیر نہ ہو، کہا کوئی بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر بتائیے نہج البلاغہ کا درس کون دے رہا ہے، کون سے علماء اس وقت نہج البلاغہ تدریس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے طلبہ نے اطلاع دی کہ وہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بیگ کھولا ہی نہیں، پڑھنے گیا تھا وہاں پر، اور جو بیگ کپڑے تھے اور جوتے تھے سارے، وہ بیگ سوٹ کیس بندھا ہوا، اس کی زپ بھی نہیں کھولی تھی میں نے، اسی طرح اٹھا کے واپسی کا ٹکٹ لیا اور گھر آ گیا کہ ایسی مدرسے میں مجھے کیا رہنا ہے جہاں پر نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، نہ نہج البلاغہ کی تدریس ہوتی ہے، تو پھر باقی کیا رہتا ہے پیچھے، اور کیا پڑھاتے ہیں یہ لوگ یہاں۔ یہ ان کا اپنا فرمان ہے، کئی دفعہ انہوں نے یہ ذکر فرمایا۔ قم کے اندر ایک بہت عظیم عالم بزرگوار، خدا رحمت کرے انہوں نے نہج البلاغہ کا درس شروع کیا، تفسیر نہج البلاغہ پڑھاتے تھے ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن طلاب کے لیے نہج البلاغہ پڑھاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں حوزہ قم میں دو ہمارے مرکزی حوزے ہیں، ایک نجف اشرف جو پرانا ہے 1000 سالہ قدیمی، اور ایک قم ہے جو سمجھیں کہ 150-200 سالہ قدیمی حوزہ ہے۔ اس میں انہوں نے جب درس شروع کروایا، ہم وہیں تھے اس وقت قم میں، اور ان کے درس میں جایا بھی کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ شہرت ہو گئی کہ چونکہ یہ نالائق آدمی ہیں،
یہ باقی علوم پڑھا نہیں سکتے اس لیے نہج البلاغہ پڑھاتے ہیں. یعنی نہج البلاغہ پڑھانا علامت قرار دیا گیا لا علمی اور کم علمی اور بے سوادی کی علامت قرار دیا گیا. یہ شہرت ان کے بارے میں کر دی گئی کہ چونکہ ان کو فقہ نہیں آتی پڑھانا، ان کو اصول نہیں آتا پڑھانا، ان کو کلام پڑھانا نہیں آتا، ان کو صرف و نحو نہیں آتی، اس وجہ سے نہج البلاغہ شروع کرا دی انہوں نے. یعنی نہج البلاغہ پڑھانا کم علمی ہے. حوزے کے اندر ادارے بنے ہیں جنہوں نے کچھ کام کیا ہے، لیکن نصاب میں نہیں آیا یہ توحید کا درس. یہی کمزوری ہے کہ جب توحید آپ کے نصاب میں نہیں آئی، نہج البلاغہ جیسی خالص توحید، اعلیٰ ترین توحید، میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کے توحیدی خطبات میں سے ایک جملہ نہ ایک خطبہ، یہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹوں کو کہا کہ آپ ایک آیت لے آؤ، قرآن کی جگہ پر ایک آیت لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ، فاتو بسورۃ و فاتو بآیۃ، ایک سورہ لے آؤ، پورا قرآن نہ لاؤ، پوری کتاب نہ لاؤ، ایک سورہ مانند قرآن لے آؤ، ایک آیت قرآن جیسی لے آؤ، وہ پھر مان جائیں گے آپ کو، لیکن نہیں لا سکے. اب یہی امیر المومنین کے توحیدی خطبات کے متعلق ہے کہ تمام دنیا کے موحدین علماء امیر المومنین جیسے خطبے نہ لائیں، ایک جملہ لے آئیں توحیدی، اس پائے کا، اس سطح کا جو امیر المومنین نے توحید کی تبیین میں ذکر فرمایا ہے. نہیں ہے. آپ موحدین کی کتابیں پڑھ لیں، بڑے بڑے علماء جنہوں نے توحید کے اسرار بیان کیے ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے جس طرح سے تبیین کی ہے توحید کی خالص اور گہری اور عالی اور جامع، اس طرح سے بیان نہیں ہوا. اور یہ کتاب ظاہر شیعہ مناظرے میں تو اس کا نام لیتے ہیں، لیکن زندگی میں نہیں لاتے اس کو، دین کا نصاب بنا کے نہیں لاتے، ممبروں پہ نہیں پڑھتے اس کو، حفظ نہیں کرتے اس کو، پیش نہیں کرتے اس کو، استناد نہیں کرتے اس کی طرف استناد نہیں کرتے ہیں. وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جہلا وہ شرک لا کر توحید کی جگہ پر پیش کر دیتے ہیں. پھر امیر المومنین نے جو توحید بیان کی وہ بھول جاتے ہیں، اور خود علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ رب اور اللہ ماننا شروع کر دیتے ہیں. یہ جہالت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ تبیین نہ ہو دین کی تبیین نہ ہونا اور تبلیغ نہ ہونے سے جو مفاسد ہیں اس وقت ہر جگہ ہیں، لیکن خصوصاً پاکستان میں، اور پاکستان کے اندر بھی خصوصاً تشیع کے اندر، کہ تبلیغ و تبیین کا عمل بہت ہی سست بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. تبلیغ دین نہیں کرتے. ہمارے علماء سیاست میں آ جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، بہت اگر دینی شوق رکھتے ہوں خطیب بن جاتے ہیں، اور خطیب جب بن جاتے ہیں تو خانہ خواہ کرائے کے ہو جاتے ہیں، چونکہ کرائے پہ باتیں کرتے ہیں، فیس پہ، رکشے کی طرح میٹر میں پیسہ ڈالو تو چل پڑتا ہے، پیسہ جہاں نہیں دیا آپ نے وہیں رک جاتا ہے، سواری کو اتار دیتا ہے کہ چلو نکلو. مبلغین، تبلیغ والے جو تبلیغی عناصر ہیں، تبلیغی مجموعہ ہے، یہاں پاکستان میں اہل سنت کے اندر دیوبندی مسلک کا تبلیغی سلسلہ ہے، جماعت کا بے نظیر، پوری دنیا میں بے لوث تبلیغ کرتے ہیں. ساری قوم مل کے تبلیغ کرتی ہے، فرد فرد تبلیغ کرتا ہے، اور اپنی روٹی، اپنا بستر، اپنا برتن، اپنا توا، اپنی پلیٹ خود اپنے بیگ میں ڈال کے، کسی کے ہم مہمان بھی نہیں ٹھہرتے، خود اپنا سب کچھ، پانی اپنا پیتے ہیں، کھانا اپنا کھاتے ہیں، فیس تصور بھی کوئی نہیں کرتا. گھر گھر جاتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں. ان کے بزرگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ نہ گئے ہوں، مثلا نقشہ زمین پہ، زمین کے نقشے پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ نہ گئے؟ تو انہوں نے کہا جہاں
مدنیت ہے، جہاں ایک باقاعدہ معاشرت ہے، وہاں ہر جگہ گئے ہیں. اب کچھ قبائل ایسے ہیں ممکن ہے جنگلات میں جہاں وہ ہو ہی نہیں، یہ سویلائزیشن نہ ہو، وہاں ممکن ہے نہ گئے ہوں ہم. لیکن باقی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے روئے زمین کی جہاں تبلیغ کرنے نہ گئے ہوں. اب کہاں کرائے پہ تفریح کرانے والے اور کہاں پر بے لوث تبلیغ کرنے والے. تو ظاہر ہے پھر میدان تو انہی کا ہونا چاہیے جو بے لوث تبلیغ کرتے ہیں. جو کرائے پہ کام کرتے ہیں ان کو تو میدان ان سے لے لیا جاتا ہے، جیسا کہ لے لیا گیا ہے. تبیین سے دین کھلے گا، دین کی وضاحت ہوگی، اور دین کی وضاحت سے تقوی لوگوں کے اندر آئے گا، نظام تقوی بنے گا. علماء با تقوی ہوں گے، عوام با تقوی ہوں گے، کارکن با تقوی ہوں گے، ذمہ داران با تقوی ہوں گے، مسئولین با تقوی ہوں گے، مدیران با تقوی ہوں گے. ابھی آپ پاکستان میں دیکھیں، سارے جتنے پچھلے وزیر اعظم گزرے ہیں سارے چور. یہ عدالتوں نے کہا ہے، پاکستان کی عدالتوں نے باقاعدہ طور پر تحقیقات کے ساتھ امین اور صادق نہیں ہیں. یہ جو کئی سال آپ پر حکومتیں کر چکے ہیں، یہ نہ امانت دار ہیں نہ صداقت ہے ان کے اندر. امین بھی نہیں ہے، صادق بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے حاکم ہیں، آپ کے منتخب ہیں، آپ نے چنا ہے ان کو. اب یہ جو موجودہ ہیں یہ وہی کٹ کے آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے. انہی چور جماعتوں سے، ڈاکو جماعتوں سے، لٹیری جماعتوں سے کٹ کے نئی جماعت میں آئے ہیں. تو یوں نہیں کہ یہ نئی جماعت میں آ کے استبرا ہو گئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے پرانی جماعت میں تھے، جو غلاظت کھاتے تھے. استبرا سمجھتے ہیں نا، استبرا جانور، حیوان کا استبرا ایک طہارت میں استبرا ہوتا ہے اور ایک حیوان کا استبرا ہے. حیوان یعنی غلاظت خور حیوان جو غلاظت کھاتا ہے. جانور کبھی کبھار حلال گوشت جانور یہ جو چرتے ہیں یا جن کو باندھ کے کھلایا جاتا ہے، کبھی غلاظت کھاتے ہیں، نجاست کھانا شروع کر دیتے ہیں. بازاروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ڈیروں پہ، جیسے مرغیاں ہیں، یہ مرغیاں یہ باہر نکلتے ہیں، غلاظت کھاتے رہتے ہیں یہ کھیتوں میں، گاؤں میں. اگر یہ مرغی آپ نے ذبح کرنی ہے، کھانا ہے، تو اس کو فوراً ڈھیر سے پکڑ کے ذبح نہ کریں، جائز نہیں ہے اس کا کھانا. اس کو پہلے پاک کریں. آپ پاک کرنے کا طریقہ استبرا ہے. اس کو کچھ دن باندھ کے رکھیں، پاک غذا ڈالیں، اس کو ناپاکی کی طرف جانے نہ دیں، ڈھیر پہ منہ نہ مارنے دیں. جب یہ پاک ہو جائے پھر اس کے بعد ذبح کر کے کھائیں. یہ استبرا کہلاتا ہے. لیکن یہ سیاسی جو وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، چور جماعت سے آتے ہیں دوسری جماعت میں، استبرا تو نہیں کرتے، اسی طرح آ جاتے ہیں. غلاظت کھاتے کھاتے، غلاظت کی عادت ہے، غلاظت خور اس جماعت کو چھوڑ کے اس جماعت میں آ جاتے ہیں. بلکہ اس جماعت میں آتے ہی اس وقت ہیں کہ جب بڑا ڈھیر ان کے سامنے رکھا جائے. اس جماعت میں چھوٹا ڈھیر ہوتا ہے، اس جماعت میں بڑا ڈھیر سامنے نظر آتا ہے، اس لیے غلاظت خور چھوٹے ڈھیر کو چھوڑ کے بڑے ڈھیر پہ آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں آ کر پاک پاکیزہ ہو جاتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ اب پورا ملک آپ کا کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. چور، یہ میں نہیں کسی کو متہم کر رہا، عدالتوں کی حکومت، عدالت، میڈیا، یہ ان کی زبان میں ادا کر رہا ہوں، ججوں کی زبان ادا کر رہا ہوں. چور، ڈاکو، لٹیرے، جرائم پیشہ، دہشت گردوں کے ساتھی، یہ سرکاری رپورٹیں بتا رہا ہوں آپ کو. سرکاری دستاویزات میں آپ کے سیاستدان، حکمران سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. دہشت گرد، بے ایمان، غیر امین، جھوٹے، چور، لٹیرے، ہر چیز جو لوٹ کے کھا جاتے ہیں. ان کے زیر سایہ، ان کے زیر حکومت ہم رہ رہے ہیں. یہ مملکت ان کے ہاتھ میں ہے. اس مملکت میں مذہبی بھی ہیں، اس مملکت، اس حکومت میں عوام میں بھی اور سرکار میں بھی اور
پارلیمان میں بھی مذہبی لوگ بھی ہیں، تقوی کے بغیر تقوی نہیں ہے۔ ایک طالب علمانہ بات ہے، عوام کے لیے آسان ہے سمجھنا اس کو، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کام کرنے کے لیے اس کا اصلی راستہ نہ ہو، مثلا مثال میں عام سی دیتا ہوں، عامیانہ مثال سب کو سمجھ میں آ جائے، آپ کے پاس اگر کوئی نلکا کھولنے کے لیے رینچ نہیں ہے، پلاس نہیں ہے، پانا چابی جو ہوتے ہیں اوزار یہ نہیں ہے جس سے کیا جاتا ہے یہ کام، یا اس سائز کا نہیں ہے، اور ضرورت پڑ گئی ہے آپ نے کھولنا ہے یہ نلکا، یہ پائپ، تو پاکستانی رکتا نہیں ہے، انتظار نہیں کرتا کہ کسی ماہر کو بلائیں یا اس کا متعلقہ اوزار لے کر آئیں، بلکہ وہ فوراً خود ہی کوئی اوزار گاڑ لیتے ہیں، پتھر لے آئیں گے، سریا لے آئیں گے، اینٹ لے آئیں گے، کوئی اور چیز لے آئیں گے، جی ابھی میں کھول دیتا ہوں آپ کو، اور کھول دیتا ہے فوراً، پتھر مار کے، سریا مار کے، کباڑا کر کے کہتا ہے یہ لے میں نے کام کر دیا۔ یعنی اصلی جو کام کے اوزار ہوتے ہیں وہ نہ ہو جب تو خود سے بنا لیتے ہیں، دستی اوزار، گھریلو اوزار، ہوم میڈ، ہینڈ میڈ اوزار ہم خود بنا لیتے ہیں۔ یہ کام ہے جو ہر گھر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ بجلی کی تاریں دیکھیں، مثلا الیکٹریشین اگر بجلی کہیں خراب ہو گئی ہے تو الیکٹریشین کو نہیں بلاتے بلکہ خود ہی اس کا کوئی نہ کوئی چارہ جوئی کر لیتے ہیں۔ جس طرح کراچی میں ابھی بارشیں ہوئی ہیں اور ان بارشوں کے اندر ابھی تک میرے خیال میں کتنے لوگ کرنٹ لگنے سے مر چکے ہیں، چھوٹے بچے، بڑے، عورتیں۔ گلی میں بارش ہوئی ہے اور کھمبے کی تار لٹک رہی ہے یا کنڈے کی تار لٹک رہی ہے، وہ گلی میں پانی میں کرنٹ آ گیا، پوری گلی میں جو جس نے قدم رکھا وہیں پہ گر گیا۔ یہ کام ایک تو محکمے کی نااہلی ہے، دوسرا لوگوں نے خود سے یہ جو انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا نظام خراب کیا ہوا ہے، آج اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ انجینئرنگ کے اوزار اگر نہیں ہیں، متعلقہ آدمی نہیں ہے، الیکٹریشین نہیں ہے، تو خود ٹھیک کر لو۔ اگر آپ کو نہیں بھی آتی بجلی ٹھیک کرنا تو بھی کر لو۔ مجھے یاد ہے مدرسے میں وہ طالب علم نے استری لگانی تھی، آگے پلگ نہیں لگا ہوا تھا، تاروں میں ننگی تاریں تھیں، وہ لگانی ہوتی تھی دونوں اس میں، تو وہ تار پہنچ نہیں رہی تھی، چھوٹی تھی، استری دور تھی، تو اس نے 7 جوڑ لگایا، ایک اور تار لے کر آیا اور اس کو اس نے جوڑ لگایا۔ جوڑ اس طرح سے لگایا کہ 2 تاریں استری کی اور 2 تاریں جو خود لے کر آیا تھا، ان چاروں کو ایک جگہ اس نے باندھ دیا، ایک ہی جگہ ایک تار بنا کے اس نے اس کو باندھ کے، اور پھر جا کے پلگ میں دونوں تاریں لگائیں۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ خود بچ گیا وہ الیکٹریشین، لیکن باقی ساری چیزیں تباہ ہو گئیں، بجلی بھی جل گئی، لائن بھی جل گئی، استری بھی جل گئی، آگ بھی بھڑک اٹھی، خود فقط بچ گیا، وہ جھٹکا لگا گر گیا وہ۔ یہ کام ہم روز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی طریقہ دین کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں اور غیر علماء عوام بھی کرتے ہیں، کہ دین اگر سمجھنا ہے تو اس کو اپنے اصلی مستند عالم فقی سے نہیں پوچھنا، بلکہ خود ہی کیا ضرورت ہے دور جانے کی، ہم خود ہی دین بنا لیتے ہیں، خود ہی دینی فتویٰ دے دیتے ہیں، خود ہی دینی فارمولہ گھڑ لیتے ہیں، خود ہی ہم کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر کے، اور یہ روزمرہ ہو رہا ہے کہ اگر دلیلیں نہ ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دین کا اصل حکم کیا ہے، انتظار کوئی بھی نہیں کرتا، فوراً خود ہی کوئی نہ کوئی چارہ جوئی کر کے اس مسئلے کو کام چلانا ہے۔ ہمارا جو ایک موقف ہے پاکستانیوں کا، وہ یہ کام چلانا ہے۔ کام چلانے کے لیے
کوئی بھی کام کر لیں آپ کسی بھی طریقے سے، بس کام چلتا رہے، آپ کا کام چلتے ہوئے کباڑا ہو جائے، مشینری کا کباڑا ہو جائے، جس طرح آپ نے بھی کیا ہوگا یہاں پر جامعہ میں کام چلانے کے لیے کتنی کباڑا کیا ہوگا، خرابیاں کی ہوئی ہیں، دوسروں نے گھروں میں کی ہوئی ہوں گی، کسی محکمے میں کی ہوں گی، شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جس نے کام چلانے کے لیے کوئی حرکت کی ہو اور جس سے نقصان نہ کیا ہو۔ باقی نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، مثلا مالی نقصان کیا ہے، بجلی کا کیا ہے، تعمیراتی بلڈنگ کا کیا، کسی اور کام چلانے کے لیے کچھ کیا ہے، وہ تلافی ہو جاتی ہے، لیکن دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کرو گے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ یہ کام چلانے کے لیے کسی کو کھڑا کر دیا، فرض کریں مجلس کے لیے دعوت دی ہوئی تھی کسی خطیب کو، وہ نہیں آیا، وہ کہیں اور پڑھنے چلا گیا، اس کو زیادہ آفر کہیں اور سے ہو گئی تھی، 100 روپیہ انہوں نے زیادہ دیا ان کو، وہ وہاں چلے گئے۔ اب یہاں لوگ جمع ہیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، دیگیں پکی ہوئی ہیں، سب ہیں، خطیب نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں کام چلانے کے لیے وہیں سے کسی کو اٹھا کے علامہ بنا کے بٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مسلم علامہ ہوتا ہے جو کام چلانے کے لیے کھڑا کیا تھا آپ نے، وہ اس کے بعد اتارا نہیں جا سکتا۔ اور اس طرح کے علامے بنے ہیں کہ اصل خطیب نہیں آیا، ذاکر نہیں آیا، تو جو پہلے مائع گاتا تھا اس کو کھڑا کر دیا جی کہ چلو تھوڑا سا آپ مجلس خطیب کے آنے تک آپ بیٹھ جاؤ۔ میں خود کئی جگہ گیا، مجالس پڑھنے گیا، پہلے انہوں نے کہا جی کہ آپ دیر ہو گیا تھا آپ کے پہنچنے میں، تو ہم نے کام چلانے کے لیے فلاں کو بٹھا دیا تھا۔ اب وہ فلاں جو ہیں وہ بسا اوقات کسی کے شاعروں کے نوع قصیدے، یہ اچھا ہے کام چلانے کے لیے، دوسروں کا کلام پڑھتے رہیں، اس میں کوئی اتنی خرابی نہیں ہوتی، لیکن کام چلانے کے لیے جب وہ اپنے بیانات شروع کرتا ہے پھر سارا بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، خرابی کر دیتا ہے، وہ پھر یہ اتارا نہیں جا سکتا ممبر سے۔ ابھی تو آپ نے مجبوری میں اس کو بٹھایا، پھر یہ اختیار میں ہر جگہ بیٹھے گا کہ اب تو میں آغاز ہو چکا ہے، لوگوں نے میری مجلس مانی ہے، داد دی ہے، قبول کیا ہے، مجھے بانی نے مجھے بلایا ہے، بٹھا دیا ہے، پھر اس کے بعد چل پڑتا ہے یہ سلسلہ۔ یہ علمی طور پر بھی یہ کام ہو رہا ہے، اصولوں کے بجائے حربے، ہیلے اور اوزار کے بجائے جگاڑ، اسی طرح دین کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو اصل مستند علماء ہیں ان سے اعلان برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں فقہا نہیں چاہیے، ہمیں علماء نہیں چاہیے۔ چونکہ جب جہلاء اتنے زیادہ میسر ہیں، گھر کے اندر ہیں، فیکٹری ہے، تو پھر ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ تبیین دین یہ اساس ہے، یہ اصل دین کے نظام اور تقوی کے نظام کے قیام کا اصل راستہ ہے، بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لوگوں کو باتقوی بنانے کے لیے اللہ نے دین کی تبیین کی ہے۔ یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ نے اپنی آیات، نشانیاں، تعلیمات ان کی تبیین کی ہے، وضاحت کی ہے، کھولا ہے، روشن کیا ہے ان کو، تاکہ لوگ باتقوی ہو جائیں۔ تبیین و تقوی میں یہ ارتباط ہے آپس میں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام علماء کو، مومنین کو، متدینین سب کو خداوند تعالی انشاءاللہ تقوی کی توفیق عنایت فرمائے۔ حالات حاضرہ میں متعدد موضوعات ہیں، جتنی وقت میں گنجائش ہے بعض کی طرف اشارہ کریں گے، ملکی بھی ہیں اور غیر ملکی اہم موضوعات ہیں توجہ طلب، جن کے متعلق آگاہی لوگوں کی ضروری ہے، چونکہ میڈیا سے عموماً ان باتوں کی صحیح تصویر نہیں پیش کی جاتی، انہیں الٹا کر کے، مسخ کر کے، تحریف کر کے، بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اور صحیح صورتحال
سے لوگ آشنا نہیں ہوتے۔ کچھ افسوسناک واقعات ہیں ملکی جن میں ایک تو یہی کراچی کے اندر بارش ہوئی ہے، معمول کی بارش ہوئی ہے، کوئی ایسی طوفانی بارش نہیں ہوئی، لیکن کراچی شہر جو بہت بڑا شہر ہے، ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے، کروڑوں کی آبادی ہے اور ہزاروں مربع کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہے یہ شہر، اور آبادی پھیلتی جا رہی ہے، بلکہ اب دوسرے بڑے شہروں سے متصل ہوتی جا رہی ہے۔ کراچی کی آبادی ہمیشہ ایسے ہوا ہے، جب بھی بارش ہوئی ہے ایک بحران بڑا کراچی میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس بارش نے پچھلے سارے بحرانوں کے ریکارڈ توڑے ہیں اور پورا کراچی پانی میں ڈوب گیا ہے۔ سمندر کے کنارے سمندر لوگوں نے دیکھا، گھر ڈوب گئے، سامان ڈوب گیا، گاڑیاں ڈوب گئیں، راستے گاڑیوں کے قابل نہیں بلکہ کشتیاں چلنے لگیں، اس میں فورسز کشتیاں لے کر آئے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ شاہراہوں کے اوپر، مین شاہراہوں کے اوپر اس طرح دریاؤں کی طرح پانی بہہ گیا۔ ظاہر ہے بارش، ساحلی شہر ہے، اس میں بارش متوقع رہتی ہے، لیکن جو شہر کی کیفیت ہے اس میں یہ کہ جہاں ندیاں نالے پانی کی نکاسی کے لیے تھے وہاں آبادیاں بنی ہوئی ہیں، کچی آبادیاں بلکہ پکی آبادیاں، بلکہ وہاں کاروباری مراکز بنے ہوئے ہیں جہاں شہر کے اندر مختلف محلوں سے نالے چھوڑے گئے تھے تاکہ بارشوں کا پانی یہاں سے نکل سکے یا شہر کا گندا پانی نکل سکے، وہ سارے مسدود ہیں، بند کیے ہوئے ہیں، قبضہ کر لیا، مافیا نے قبضہ کر لیا، لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ جہاں کوئی خالی گراؤنڈ ملا، فٹ پاتھ ملا، وہاں لوگوں نے قبضہ کر لیا، مافیا نے قبضہ کر لیا، زور زبردستی سے حکومتی زمینوں پر یا لوگوں کی پرائیویٹ زمینوں کے اوپر، اور وہاں گھر بنا لیے، تجارتی مراکز بنا لیے، دکانیں بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہر کے اندر نکاسی کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ دوسرا بڑا وہاں پر المیہ و الجھن یہ ہے کہ کچرا، چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، اور کچرا وہاں پر ظاہر تولید ہوتا ہے، جہاں انسان رہتے ہیں کچرا بنتا ہے وہاں، روزمرہ زندگی سے، کاروبار سے، دکانوں سے، گھریلو زندگی سے، اور باقی جو معمولات ہیں انسان جو اتنا استعمال میں نہیں لاتا مواد جتنا کچرا بناتا ہے۔ اب کروڑوں کے شہر ہے اور اس میں کچرا دن رات، بس 2-2.5 کروڑ آدمی کچرا بنا رہے ہیں، دن رات کچرا بنانے میں مصروف ہیں۔ اگر چھوٹا بچہ بھی ہے 1 دن کا تو کچرا بنانے میں وہ بھی باقاعدہ شریک ہے۔ اگر کوئی 100 سال کا بوڑھا ہے تو کچرے میں اس کا بھی حصہ ہے، بنا رہا ہے۔ معمول کی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ گھروں میں سبزیاں لاتے ہیں، ان کے چھلکے ہوتے ہیں، پھینکنے ہوتے ہیں، یا فالتو کپڑے ہوتے ہیں، کھانا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے، پیکنگ کی فالتو چیزیں ہوتی ہیں، پلاسٹک ہوتی ہے، کاغذ ہوتے ہیں، یہ سارا ملتا ہے جب تو روزانہ ٹنوں کے حساب سے یہ کچرا بنتا ہے، اور یہ کچرا کراچی شہر میں ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ کراچی والے یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے باہر ہی پھینک دیتے ہیں، دیگر پاکستانیوں کی طرح۔ گاؤں میں بھی، شہروں میں بھی پاکستانی اسی طرح کرتے ہیں کہ گھر کے باہر گلی میں کچرا پھینک دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر ان کے ہیں، گلیاں انڈیا کی ہیں، اور انڈیا کی کوئی چیز قابل احترام نہیں ہے، صاف نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ کچرا پھینک کے پھر اس کے اوپر پیشاب بھی کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، نالی میں ہی بیٹھ کر، گلی میں، تاکہ ہر طرح کی آلودگی اپنی گلیوں میں بنائیں۔ کچرا پھینکنے کی کوئی انتظام نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، حتیٰ فقیر ممالک کے اندر بھی کچرا جمع نہیں ہونے دیتے۔ انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے، بدبو اور تعفن پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں کچرے پہ کوئی حساسیت نہیں ہے۔ اسلام آباد ایک عرصے تک، تقریباً لگ بھگ 4 سال کچھ عرصہ تک میں اسلام آباد میں بھی رہا ہوں، جتنا کچرے کے گندے ڈھیر اسلام آباد میں وہ کوٹھیوں والے بناتے ہیں، اتنے گاؤں میں بھی گندے ڈھیر نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے۔ اب یہ کوٹھیوں بنگلوں میں رہتے ہیں یہ لوگ، اسلام آباد میں ہر گلی کے کونے کے اوپر ایک بہت بڑا گندا ڈھیر بنا ہوگا،
بدبودار کچرے کا 1 کلومیٹر سے اس کی بدبو انسان کو محسوس ہوتی ہے، سڑان اس کی. بلکہ ابن انشا نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا، ابن انشا چونکہ سیاح بھی تھے، سیاحت کرتے تھے، دنیا کے سفر بھی کرتے تھے اور سفر نامے لکھے ہیں انہوں نے، تنزیہ مصنف تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے سامنے جو کچرے کا ڈھیر ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں اور میونسپل کمیٹی سے یہ گزارش ہے کہ میرے واپس آنے تک وہ ڈھیر اٹھانا نہیں ہے، چونکہ لوگوں کو ایڈریس دینے میں مشکل پیش ہوتی ہے ہمیں اپنی گھر سمجھانا. تو اب آسان ہے، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ فلاں سٹاپ پہ اٹھو گے تو جدھر سے بدبو آ رہی ہے وہی ہمارا گھر ہوگا وہاں. یہ تنزیہ طور پر انہوں نے لکھا. اور یہ کچرا پورے شہر کے اندر جمع ہے، اس نے آبادیاں بنی ہوئی ہیں، ان آبادیوں میں مزید جو بحران ایجاد کیا کچرے نے کیا ہے، اور کچرے پہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت. بعض وزیر گئے ہوئے ہیں وہاں پر اور انہوں نے جا کر خوب سیاست وہاں کی ہے کچرے کے اوپر، کراچی کے لوگوں کے. پچھلی حکومتوں کو متہم کیا کہ کچرے میں ناکام ہو گئے، اب ہم کچرا اٹھا کے دکھائیں گے، یہ کریں گے. کچرا کراچی میں اتنا ہے کہ چائنا کی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا انہوں نے، پاکستانی حکومت نے، اور وہ خسارہ ان کو دے کے بھاگ گئے کہ یہ کچرا ہم سے نہیں اٹھایا جاتا. انہوں نے جرمانہ دیا کہ ہمارا جرمانہ لے لو، ہم سے یہ ایگریمنٹ پورا نہیں ہوتا. ترکی کی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، وہ بھی بھاگ گئے کہ ہم، یہ پروفیشنل لوگ ہیں جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مثلا لاہور کا کچرا ترکی کی کمپنی اٹھاتی ہے، یہاں ٹھیکہ لے لیا انہوں نے، لیکن کراچی کے کچرے کا اٹھانے کا انہوں نے جرمانہ دے کے ٹھیکہ واپس کر دیا کہ ہم سے نہیں اٹھایا جاتا ہے. یہ وجہ بنی ہے کہ بارش ہوئی ہے اور اس بارش میں نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اسپتالوں میں پانی بھر گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، ٹریفک کا نظام بالکل جام ہو گیا، اور کتنے لوگ اس وجہ سے کہ انہیں ایمرجنسی میں اسپتال نہیں پہنچا سکے مر گئے، کوئی گھروں میں محبوس ہیں. کھانے پینے، دکانوں میں پانی بھرا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی. ایک عجیب سی ایک بارش ہوئی ہے اور اس بارش کو کئی دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کراچی معمول پر نہیں آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی ظاہر عرصے سے پہلے اچھا شہر ہوتا تھا، پاکستان میں معروف تھا کہ کراچی میں ہر وجہ سے انسان مر سکتا ہے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا. واقعاً ایسا سخاوت مند شہر تھا، کاروباری شہر تھا، صنعتی شہر تھا، بندری شہر تھا، بندرگاہ ہے وہاں پر. اس وجہ سے کراچی دبئی اور خلیج کی حیثیت رکھتا تھا پاکستان کے لیے. ہر بے روزگار کراچی میں جا کر باروزگار ہو جاتا تھا. یہ ایک زمانہ تھا آپ کی پیدائش سے پہلے. پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے کچھ پاکستان کو تحفے دیے، ان تحفوں میں سے ایک دہشت گرد تنظیمیں بنائیں، اور ان تحفوں میں سے ایک کراچی کے اندر تنظیم قوم پرستی کی تنظیمیں بنائیں. ملک کے اندر دہشت گردانہ جیسے سپاہی صحابہ بنائی اس نے، اور اس طرح اور بہت سارے اس نے لشکر بنائے جو آج پاکستان کی جان کے لیے وبال بن چکے ہیں. انہی میں سے کراچی کے ساتھ بھی یہ بحران ہوا. پھر اس کے بعد ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی لوگ بنے اور گینگسٹر بن گئے وہاں. انہوں نے کراچی میں بتھا لینا شروع کیا. ترقیاتی کام کراچی میں نہ ہونے کے برابر ہے. شاید 30-35 سال سے کراچی میں ترقیاتی کام بالکل نہیں ہے، نہ کوئی گلی بناتے ہیں، نہ کوئی. اور عوام کے پانی، کراچی والے پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں. پورے کراچی شہر میں ٹینکرز کے ذریعے سے پانی جاتا ہے. جو جھیلیں بنی ہوئی تھی، دریا تھے کراچی کے جہاں سے کراچی کو پانی جانا تھا، وہاں لوگوں نے، سرمایہ داروں نے اور سیاستدانوں نے اور مافیا نے اپنے زرعی فارم بنا لیے ہیں بڑے بڑے. کئی مربع وہ زمینیں جھیلوں کے راستے میں، نہروں کے راستے میں، پائپ کے راستے میں، حیدرآباد سے کراچی یا سندھ کے جھیلوں سے کراچی تک ان کے راستے میں زرعی فارم بنا لیے ہیں. اور وہاں انہوں نے خوبصورت، اپنے بہت خوبصورت ایسے زرعی فارم جو پنجاب مثلا جہاں پانی زیادہ ہے، نہریں ہیں، یہاں بھی اتنے خوبصورت زرعی فارم نہیں ہیں جو کراچی کی خشک زمین پر اسی شہری پانی سے، پینے کے پانی سے زرعی فارم بنائے ہوئے ہیں یا ڈیری فارم بنائے ہوئے ہیں اور چلا رہے ہیں. اور کراچی کے عوام ایک ایک بوند کو ترستے ہیں.
ایک ٹینکر آتا ہے، وہ ٹینکیوں میں ڈال لیتے ہیں، کسی کے یہاں انتظام ہے کسی کے یہاں نہیں ہے، بالٹیوں میں پانی رکھتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹا رکھ کے اس کو تقسیم کرتے ہیں. سارا دن ماں اس فکر میں ہوتی ہے کہ بچے پانی گرائیں نہیں، اتنا پانی کا ایک بحران بنا ہوا ہے. باہر کیف یہ نالائکی ہے، نااہلی ہے، اور اس میں سارے ذمہ دار ہیں، عوام بھی ذمہ دار ہیں. یہی جو آج ڈوبے ہوئے ہیں یہ سب ذمہ دار ہیں، چونکہ یہی ووٹ دیتے ہیں ان کو، یہی ان پارٹیوں میں آتے ہیں، یہی ان کو سہارا دیتے ہیں، یہی ان کو اقتدار دیتے ہیں، یہی ان کو موقع دیتے ہیں. عوام ہی ان لٹیروں چوروں کو جو ان کا حق، ان کا بجٹ شہری ترقی کا کھا جاتے ہیں، اور اس کے بعد شہر اس طرح ویران پڑے ہوئے ہیں اور لوگ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. دوسرا افسوسناک واقعہ جو پاکستان میں رونما ہوا ہے وہ بلوچستان میں اور وزیرستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. فوجی چوکیوں کے اوپر اور 10 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. ایک حملہ بیرون ملک سے ہوا ہے اور ایک ملک کے اندر دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے. اور یہ ظاہر پاکستان کی فوج جو وطن کی محافظ ہے، ملک کی محافظ ہے، شہروں کی محافظ ہے. ہر چند دلچسپی ہماری فوج کی حفاظت کے علاوہ سیاست میں بھی ہے، لیکن اصل فریضہ ان کا حفاظت ہے. اور ان کو ٹارگٹ قرار دینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اطراف میں بھی اور پاکستان کے ملک کے اندر بھی بعض علاقوں کے اندر ایسے دہشت گردی کے مضبوط اڈے اور نیٹ ورک ہیں جو افواج کو بھی نشانہ بناتے ہیں، اور یہ خطرے کی علامت ہے. اس کی طرف ظاہر متوجہ تو سب ہیں، لیکن اندرونی سیاسی ناپائیداری اور معیشتی ناپائیداری اور اندرونی کمزوریاں دفاع کو کمزور کر دیتی ہیں کہ اتنا اندر گھسیں. ظاہر غیر ملکی اس کے اندر زیادہ ملوث ہیں، اور اگر ان کو موقع ملے کہ وہ پاکستان کے اتنا اندر آ کر مسلح افواج کے اوپر حملہ کر کے چلے جائیں تو اسے سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دفاعی مسائل میں کسی کمزوری سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ فورسز اس کے اوپر دھیان دیں، توجہ دیں. ظاہر ہے دفاعی نظام فورسز مضبوط ہوں گی، اپنا دفاع کر سکیں گی تو پھر ملک کا بھی کر سکیں گے اور وطن کا بھی کر سکیں گے، قوم کا بھی دفاع کر سکیں گے. اسی طرح کا افسوسناک واقعات میں سے دہشت گردی کے واقعات ہیں. کوئٹہ میں ہوا ہے ایک دہشت گردی کا واقعہ، اور ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے، جہاں مسلسل ہو رہے ہیں اکا دکا واقعات یہ پاکستان کے اندر جاری ہیں، باوجود ان دعووں کے کہ دہشت گردی کی کمر ٹوٹ گئی ہے یا دہشت گردی کے نیٹ ورک ختم کر دیے گئے ہیں. لیکن دہشت گردی کا مکان جاری ہے اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور کئی جگہوں پر خود حکومتی ادارے یہ الرٹ جاری کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ جو ایک پاکستان کے موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں سب سے بڑا ایک بحران پاکستان کو دامنگیر ہو گیا ہے وہ مہنگائی ہے. ایک کچل دینے والی مہنگائی، تباہ کن طوفان، سونامی مہنگائی کا جو بے قابو ہے اور نہ رکنے والا سلسلہ ہے. عموماً مہنگائی ہوتی ہے بجٹ کے اعلان کے اوپر، لیکن پاکستان کے اندر مسلسل ہفتہ وار مہنگائی شروع ہے. ہر روز کہیں کبھی پٹرول مہنگا، کبھی ڈیزل مہنگا، کبھی ضرورت کی چیزیں، کبھی چینی مہنگی، گھی مہنگا، دوائیں مہنگی. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں، پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز پر اثر ڈالتا ہے، ٹرانسپورٹ پر اثر ڈالتا ہے، کرایوں پر اثر ڈالتا ہے، پھر اس کے آگے دور تک ضرورت کی اشیاء، لین دین، ہر چیز اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ دسترس سے باہر ہو جاتی ہے. پہلے فقیروں کا رونا روتے تھے کہ فقیروں کی دسترس سے یہ ضروریات باہر ہو گئی ہیں، ہو چکی ہیں، لیکن ابھی جو متوسط طبقے تھے، ملازمین پیشہ لوگ تھے، ان کی بھی دسترس سے یہ چیزیں باہر ہیں.
اور نظر آ رہا ہے مثلا اگر پہلے لوگ جا کر 1 کلو چینی لیتے تھے تو ابھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاؤ چینی مثلا خریدتے ہیں. اگر منڈی میں جاتے تھے پہلے 1 دھڑی ٹماٹر لے لیتے تھے تو ابھی جرت نہیں ہوتی کسی کو کہ وہ کلو سے زیادہ ٹماٹر لے خریدے. یہ کمر توڑ کمر شکن مہنگائی چونکہ ملک کے اندر بحران ہے معیشت کا, مصنوعی بحران اور عمدی بحران ہے, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں لوگ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان معیشتی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر درآمد کے ذرائع سارے ختم ہو چکے ہیں. نہ, پاکستان زرعی ملک ہے اور بارشیں اس سال اچھی ہوئی ہیں, فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں, ضرورت سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے. اسی طرح صنعتی ملک بھی ہے, اسی طرح تجارت بھی پاکستان میں بھرپور ہے. یعنی جتنی بھی معیشت کے بنیادیں ہیں وہ کوئی ان میں نہ طوفان آیا ہے, نہ زلزلہ آیا ہے, نہ اس میں کوئی تباہی ہوئی ہے, وہ ساری سٹرکچر اپنا موجود ہے, لیکن معیشت کا بحران کھڑا ہو گیا ہے. یعنی زراعت ہو رہی ہے, معیشت کمزور ہو گئی, چینی نہیں ملتی, مہنگی ہو گئی ہے. انڈسٹری میں کوئی آگ نہیں لگی, کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ پہلے بجلی کا بحران تھا, اب وہ بھی کسی حد تک حل ہو گیا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں روز بروز معیشت کمزور ہو رہی ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کرنسی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, ڈالر بڑھتا جا رہا ہے اور افراط زر زیادہ ہوتا جا رہا ہے, بے روزگاری زیادہ ہوتی جا رہی ہے, کارخانے فیکٹریاں بند ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, آمدن ہو رہا ہے, پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے, نہ کہ مجبوریوں کی وجہ سے اور ان بحرانوں کی وجہ سے. جیسے کسی ملک میں بارشیں نہیں ہوتی, بحران آ جاتا ہے معیشت کا, یا کوئی اور اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے معیشت بیٹھ جاتی ہے. یہاں ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا, بلکہ ایک طرف سے قوانین ایسے ہیں کہ مثلا ایک طرف مہنگائی, دوسری طرف سے ٹیکس, بھرپور ٹیکس. اتنے قوانین اس طرح کے پیچیدہ اور الٹے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ ہر آدمی الجھن کا شکار ہو رہا ہے. کہ آپ کوئی چیز خریدنے جائیں پہلے شناختی کارڈ دکھائیں, شناختی کارڈ وہاں انڈورس کریں, اندراج کریں, پھر وہ آپ کا نمبر چلا جائے گا محکموں کے اندر, پھر محکمے پوچھنے آ جائیں گے آپ سے, ہاں بھائی یہ 5 کلو چینی کیوں خریدی تھی آپ نے, کس کو کھلائی تھی, کون آیا تھا آپ کے گھر میں, حساب دو اس کا. خوب ظاہر ہے یہ سارا دور تک جاتا ہے سلسلہ. اور اس طرح سے ایک طرف سے قوانین عجیب و غریب بنا کر عوام کو اس کے اندر جکڑا جا رہا ہے, دوسری طرف سے مہنگائی اور مجموعی طور پر یہ مسائل عوام کے اوپر بڑا بوجھ بنتے جا رہے ہیں, جس کی فکر کسی کو نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ کوئی طبقہ بیٹھ کر اس کے لیے پریشان بھی ہو, حتیٰ عوام بھی کوئی پریشان نہیں ہے. صرف آج اگر بڑھ گیا ہے پیٹرول تو ان کی کوشش ہے کہ چلو آج تو ڈالو کل دیکھیں گے, ان کا ہر مسئلے کا رائے حل یہ دیکھ لیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور دیکھتے ہی رہتے ہیں. مثلا اب مہنگائی اور بڑھے گی, پھر کہیں گے چلو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مسائل اور کھڑے ہوں گے, پھر کہیں گے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پریشان عوام بھی نہیں ہے, وہ ایسے خاص جس طرح حکومت کے وزیروں نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی عوام کی چیخیں نکلیں گی, فریادیں کریں گے, روڈوں پہ نکلیں گے, ایسے نہیں ہوا. بالکل نہ چیخیں ہیں, نہ فریاد کی ہے, نہ روڈوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں, اور بالکل بقول صحافیوں کے انجوائے کر رہے ہیں اس مہنگائی کو. پاکستانی سیاستدان اسمبلیاں میں اور چکر چلے ہوئے ہیں, وہاں کوئی ان مہنگائی اور معیشت کی طرف متوجہ نہیں ہے. صحافی آپ سارے چینل چیک کر کے دیکھ لیں, کوئی بھی اس طرف متوجہ نہیں ہے, بلکہ اس طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کھڑا کرتے ہیں, ایسا مصنوعی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ساری عوام اس کے اندر سنسنی پھیلاتے ہیں دوسری کسی خبر میں, اور اس طرف ساری عوام متوجہ ہو جاتے ہیں. انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ طوفان مہنگائی والا کیا کر رہا ہے ملک کے اندر. ایک اور جو واقعہ پاکستان کے اندر کل رونما ہوا ہے, جس کے لیے کافی ماحول بنایا گیا تھا, بقول کھلاڑیوں کے پڑ جمایا گیا تھا عرصے سے. جیسے بڑے روایتی علاقائی کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں نا, جیسے گھوڑ دوڑ ہے یا بیل دوڑ ہے, بعض علاقوں میں, پنجاب کے بعض علاقوں میں بیل
میچ ہوتا ہے، بیل دوڑاتے ہیں شوقیہ پالے ہوئے، کچھ علاقے میں کتے لڑاتے ہیں، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کتوں کی ہوتی ہے، کچھ علاقوں میں کبڈی ہوتی ہے، کسی علاقے میں کشتی ہوتی ہے. تو ایسے جو میچ علاقائی گاؤں میں ہوتے ہیں ان کے لیے وہ پہلے سے پیڑ لگاتے ہیں. وہ اسی طرح پیڑ لگایا ہوا تھا انہوں نے کہ سینٹ کا چیئرمین ہٹا رہے ہیں. اپوزیشن نے بھی اور حکومت نے بھی عرصے سے سینٹ کے چیئرمین سنجرانی صاحب کو عدم اعتماد کی تحریک چلائی ہوئی تھی، اور کل وہ اپنے انجام کو پہنچی. بہت ہی دلچسپ سیاست ہے پاکستان کی. آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے لوگ ہیں آپ کے حکمران اور کیسا آپ کا انتخاب ہے. حسن انتخاب عوام کا، اور اس سے زیادہ حسن منتخبین کا اور ان کی کارکردگی کا. یہ چیئرمین صاحب سینٹ میں جو آئے ہیں یہ خریدے ہوئے ووٹوں سے چیئرمین بنے تھے. اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اور نون لیگ کا چیئرمین ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، موجودہ حکومت اور اپوزیشن کی پارٹی، ان دونوں نے مل کر نون لیگ کے چیئرمین کو، نون لیگ سے سینٹ کو لینے کے لیے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے رضا ربانی، ان کی مدت ختم ہو گئی تھی. ختم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ موقع نہیں دیا گیا، بلکہ پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے، چونکہ نون لیگ کا چیئرمین ممکن بننے والا تھا، انہوں نے مل کر ووٹ خریدے. سینٹ کے ووٹروں کو خریدا گیا، باقاعدہ کروڑوں روپے میں ایک ایک ووٹ سینیٹر خریدا گیا. یہ جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے پنڈت ہیں سیاسی آپ کے، جو آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور آپ نے تقدیر اپنی ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں ہیں کون لوگ، کر کیا رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر. یہ بکتے ہیں باقاعدہ. اور اس وقت ووٹ خریدے گئے باقاعدہ. ان دو جماعتوں نے مل کر ایک تیسری جماعت نون لیگ کو انہوں نے شکست دی اور خریدے ہوئے ووٹوں سے چیئرمین بنایا. چیئرمین بنا کر اب پھر بعد میں انتخابات ہوئے اور تحریک انصاف کی حکومت آ گئی. تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی سے مقابلہ شروع کر دیا، مازارائی شروع کر دی، اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں بھی وہی تعلقات ہو گئے جو نون لیگ اور تحریک انصاف میں تھے آپس میں. اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ خریدے ہوئے ووٹوں سے بنا ہوا سینٹ کا چیئرمین دوبارہ تبدیل کرتے ہیں. چونکہ اپوزیشن کے 64 ووٹ ہیں سینٹ میں اور حکومت کے 36 ووٹ تھے سینٹ کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپوزیشن آسانی سے اس چیئرمین کو ہٹا سکتی تھی. اسی بنیاد پر انہوں نے تحریک شروع کی، عدم اعتماد کی. اور کل جب ووٹنگ ہوئی تو 14 ووٹر اپوزیشن کے انہوں نے چیئرمین کے حق میں تحریک انصاف کو ووٹ دیے، اپوزیشن کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، انہوں نے ان کو ووٹ دے دیے. اب آپ توجہ کریں کہ جو چیئرمین خریدے ہوئے ووٹوں سے بنایا گیا تھا، الیکشن نہیں ہوا، خریدے گئے ووٹ، نہ کہ یہ چیئرمین منتخب ہوا. انتخاب تو ہوتا ہے نا کہ اگر سینیٹرز کو کہا جائے کہ آپ سب ووٹ دیں، جس کے زیادہ نکلیں وہ چیئرمین. ایسے نہیں ہوا، بلکہ باقاعدہ سینیٹرز کی قیمت لگی اور پر سینیٹر اتنے کروڑ روپیہ دیا گیا، پھر ان سے ووٹ خریدے گئے، چیئرمین بن گیا. اس چیئرمین کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن نے تحریک چلائی اور حکومت نے بچانے کے لیے پھر خریدے دوبارہ. اب دیکھیں سینیٹرز نے کتنا کمایا ایک ہی بندے کے اوپر. ایک کٹا آپ بیچیں جا کے منڈی میں تو اتنا کمائی نہیں ہوتی ہے مثلا جتنا ان سینیٹرز نے سینٹ میں کما لیا ہے، کہ ایک دفعہ اس کو بنانے میں انہوں نے ووٹ بیچے اور ایک دفعہ اس کو بچانے کے لیے پھر ووٹ بیچے. انہوں نے 2 دفعہ بکے ہیں یہ سینیٹرز. یہ لوگ ہیں آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے بڑے لیڈر ہیں، یہ آپ کے سیاستدان ہیں، یہ آپ کے ادارے ہیں. کتنا بے وقار کر دیا انہوں نے سینٹ کو، کتنے بے وقار اور بے وقت ہو گئے یہ سینیٹرز. کتنے گھٹیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان اعلیٰ ایوانوں کے اندر، کتنے پست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور قوم دیکھیں ان سب کا تماشا دیکھ کے کتنے محظوظ ہو رہے ہیں. کچھ بغلیں بچا رہے ہیں کہ سینیٹر چیئرمین بچ گیا، کچھ تلاش کر رہے ہیں وہ
کون ہیں منافق، کون ہیں جنہوں نے یہ ووٹ دیے، یہ ابھی بحث میڈیا کے اوپر یہ بحث شروع ہو گئی ہے. خوب یہ بچ جاتا یا ہٹ جاتا، دونوں صورتوں میں یہ ثابت ہے کہ آپ کے ہاں جو جمہوریت ہے وہ کتنی کیا ہے، اصل کیا نظام ہے پاکستان کے اندر جو نافذ ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. جمہوریت ہے نہ، آپ یقین جان لیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا جیم بھی نہیں ہے. جیم سے شروع ہوتی ہے نا جمہوریت، کس سے لکھتے ہیں آپ؟ دال سے، جیم سے. جیم بھی نہیں ہے جمہوریت کا. ایک سیاست عالمی سیاست ہے، اور تاریخ سیاست میں بڑے بڑے سیاسی مجتہدین کے فتویٰ کے مطابق ہے. سیاست کے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں اطالوی، اٹلی کے ایک سائنسدان ہیں جو پولیٹیکل سائنس کے سائنسدان ہیں. انہوں نے سیاست کے اصول کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے مطابق جو انگلش میں شاید پرنس کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے، فارسی میں شہریار کے نام سے ہے، اردو میں معلوم نہیں ترجمہ بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میکیاویلی اس شخص کا نام ہے، اٹلی کا. اس نے سیاست کے اصول لکھے ہیں کہ کامیاب سیاستدان اگر بننا ہے اور اقتدار میں آنا ہے، حکومت بنانی ہے، آپ نے تو کچھ اصول آپ ذہن میں رکھو. اس نے 2 اصول سیاستدانوں کو بتائے ہیں کہ یہ دنیا میں کامیاب سیاست کے اصول ہیں. باقی اس نے کہا کہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مثلا اقدار، ویلیوز اور اخلاقیات، یہ اس نے کہا سیاست میں سب بے معنی اور شکست کی علامت ہیں. جو اقدار کی پابندی کرے گا وہ سیاستدان ہار جائے گا، جو اخلاقیات کا لحاظ کرے گا وہ ہار جائے گا، جو انصاف و صداقت و امانت کا خیال رکھے گا وہ سیاستدان اس دنیا کی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ظاہر سیاست کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اقدار اس کے اندر ناکامی کا سبب بن جاتی ہیں. اس نے ان کو تعلیم دی ہے کہ سیاست کے اصول 2 ہیں، ایک مکاری اور دوسرا صفاقی، کہ آپ مکار ہو، مکر کرو، مکاری کرو، اور دوسرا صفاق ہو جاؤ، درندے بن جاؤ، بے رحم بن جاؤ. مختلف جگہ مختلف مواقع آتے ہیں، کسی جگہ پر بے رحم بن جاؤ، کسی جگہ پر مکار دھوکہ دو لوگوں کو. مکاری اور صفاقی یہ اصل 2 اصول ہیں. علامہ اقبال نے اس کو اسی شخص کو نام کے ساتھ ان کے اپنے کلام میں اس کے اصولوں کو ذکر کیا ہے کہ اس نے یہ تعلیم دی ہے انہوں نے، اور یہی پوری دنیا پر حاکم ہے. پاکستان میں کوئی بھی حکومت آئے، جمہوریت کے نام پر مکاریت ہے اس کے اندر اور صفاقیت ہے. صفاق بھی ہوتی ہے، مکار بھی ہوتی ہے. مثلا اگر سامنے کوئی مضبوط ہے تو مکر کریں گے، مکاری کریں گے، سامنے ضعیف ہے تو اس کے اوپر صفاقیت ڈھائیں گے، یہ درندہ بن جاتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، سرکوب کرتے ہیں اس کو. آپ دیکھ لیں ابھی کمزور قوموں کو سرکوب کرتے ہیں، کمزور طبقات کو سرکوب کرتے ہیں، لاٹھی چارج. آج دن دیکھیں نا پاکستان کے اندر لاٹھی چارج ہے، جیلوں میں جا رہے ہیں، کیس بنا رہے ہیں، کسی کو کدھر ڈال رہے ہیں. لیکن جہاں سامنے کوئی طاقتور آ گیا ہے تو اس کے ساتھ مکاری سے پیش آنا ہے. یہ لچک ان کے اندر ہے. مکاری کے موقع پہ مکار بن جاؤ، صفاقی کے موقع پہ صفاق بن جاؤ. اس نے 2 مثالیں بھی دی ہیں کہ بہترین سیاستدان وہ ہے جو بیک وقت لومڑی بھی ہو اور بھیڑیا بھی ہو. ایسا جانور جنگل میں بھی تلاش کریں نہیں ملے گا آپ کو جو بیک وقت لومڑی بھی ہو اور درندہ بھیڑیا بھی ہو. بھیڑیا درندگی اور صفاقی کے لیے معروف ہے، مثل ہے، اور لومڑی مکاری کے لیے مثل ہے. لیکن آپ کو اسمبلیوں میں ملیں گے یہ دونوں چہرے ایک جگہ، ایک ہی کھال میں لومڑی بھی ہے، اسی کھال کے اندر بھیڑیا بھی چھپا ہوا ہے. مکاری بھی کرتے ہیں اور درندگی بھی کرتے ہیں. یہ انہوں نے لیا کہاں سے ہے؟ اطالوی یہ
200 سال ظاہراً پہلے کا سیاستدان ہے، سائنسدان ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، لیکن یہ اصول بہت قدیمی ہیں، سیاست کے یہ اصول قدیمی ہیں، اور کامیاب ترین سیاستدان، سب سے کامیاب سیاستدان جو اس مکاری اور صفاقی کی سیاست کا جو کامیاب ماڈل ان سارے سیاستدانوں کے اندر ہے، اور یہ کہتے بھی ہیں جب کمپین الیکشن کی چلاتے ہیں تو باقاعدہ پڑھتے ہیں ڈیٹیل میں اس سیاستدان کو، اس کی حکومت کو اور اس کے اصولوں کو اپناتے ہیں، اور وہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان۔ کامیاب سیاستدان کے طور پر یہ اس کو اپنا ماڈل سمجھتے ہیں۔ کتنے سیاستدانوں نے حکومت میں آنے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس طرز کی حکومت بنائیں گے، ہم اس طرح سے حکومت کریں گے، اور یہ انہوں نے تعین کیا، اور انہوں نے ایسی حکومت کی اس شخص نے، مکاری کی جگہ مکاری کی، صفاقی کی جگہ صفاقی کی، 100 سال حکومت کی، خلافت کو ختم کیا۔ امامت تو پہلے ہی دستبردار ہو گئے تھے، امامت کا تو انہوں نے پہلے ہی پتہ کاٹ دیا، ولایت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ہی۔ پھر خلافت راشدہ شروع ہوئی، لیکن یہ خلافت راشدہ آگے کیوں نہیں بڑھی؟ کیوں نظام خلافت آگے نہیں بڑھا؟ اس لیے کہ پھر وہ سیاست آگی جو آج تک دنیا کے اندر رائج ہے، یہی آپ کے ملک میں رائج ہے، یہی پڑوس میں بھی رائج ہے، یہی شرق و غرب میں ہر جگہ رائج ہے۔ اگر اخلاقیات آ جائیں سیاستدانوں میں، مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی اخلاقی سیاست ہے اور اقدار کی سیاست ہے، اصولوں کی سیاست ہے، اصولی سیاست یہ امیر المومنین کو عبرت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اصولی سیاست دیکھو ناکام ہو جاتی ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ جو صحابی بھی ہیں اور بڑی شخصیت ہے، نامور، ان کا یہ اسی وقت کہنا تھا جب امیر المومنین نے حکومت بنائی تھی تو اس نے کہا کہ یہ ناکام ہو جائے گی یہ حکومت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصولی حکومت ہے، اقدار کی بنیاد پر، اخلاقیات کی بنیاد پر یہ حکومت قائم ہے، اور یہ حکومت نہیں چل سکتی، اس حکومت کو مشکلات پیش ہوں گی، اور باہر سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، ساری مشکلات اندر سے پیش آئیں۔ اصولی حکومت، اقدار کی حکومت، اس کو لوگوں نے اس طرح سے نہیں چلنے دیا کامیابی کے ساتھ، لیکن مکاری کی حکومت کو ساتھ دیا، سب نے وارے نیارے کیے، موجیں اٹھائیں، سب نے۔ یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، کیوں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا؟ چونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اصولی سیاستدان ہیں، امام حسین یہ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، تو باپ اتنا اصولی ہے کہ جو کسی کے لیے، کسی سیاستدان کے لیے دیا نہیں جلانا چاہتا بیت المال کا، تو اس کی حکومت میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں نوکریاں ملیں گی، ہمیں تنخواہیں ملیں گی، ہمیں گرانٹ ملیں گے، ہمیں مربے ملیں گے، ہمیں کاروبار ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کوئی لائسنس نہیں دے گا، کوئی ٹھیکہ نہیں دے گا، کوئی ہمارے کسی بندے کو اپنے محکمے میں بھرتی نہیں کرے گا، تو اس کو ساتھ دے کے کیا کرنا امام حسین کا ساتھ دے کے؟ اور ادھر جو یزید کس سیاست کا وارث ہے؟ مکاری اور صفاقی کی سیاست کا، کہ وہاں سے آپ کو نوکریاں بھی ملیں گی، سب کچھ۔ اس لیے انہوں نے خطرے میں کچھ بھی نہیں ڈالا، ہر چیز اپنی بچا لی، نوکریاں بچا لی، کاروبار بچا لیے اپنے۔ اصولی سیاست کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ، اصولی سیاست ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے ملک کے اندر نظام ہے جو ان واقعات سے آپ متوجہ ہوں اس کی طرف۔ ایک اور مسئلہ جو ملک کے اندر ہے، جاری ہے اس وقت، وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ ایک اجلاس میں یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کے، کہ ٹرمپ کے امن ویژن کی تعریف کی ہے کہ یہ بہت قابل تعریف ہے، ٹرمپ کا امن ویژن، یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ٹرمپ جو چاہتا ہے افغانستان میں، پاکستان میں، ایران میں، خلیج میں، مشرق وسطیٰ میں جو امن پلان ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بہت پسند آیا ہے، اور انہوں نے تعریف کی ہے اس کی، اور کہا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے اور ہم متفق ہیں اس کے ساتھ،
باقاعدہ رسمی اجلاس کے اندر ٹرمپ کے امن ویژن کی تعریف کی ہے اور قبول کیا ہے۔ اسی طرح اب ٹرمپ کا امن ویژن کیا ہے وہ کچھ تو پہلے سے لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور کچھ مزید دیکھ لیں گے، جو اس کی حکومت کے بچے کھچے ایام ہیں وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور سعودی عرب کے تعلقات میں گرم جوشی آ گئی ہے۔ ویسے ہمیشہ گرم تعلقات ہی رہے ہیں، کبھی کبھار سرد پڑ جاتے ہیں، بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات گرم رہتے ہیں، لیکن اس وقت نہایت گرم جوشی کی حالت ہے، اس طرح سے کہ ادھر سے بھی بہت رغبت ہے اور روزانہ ہی کچھ نہ کچھ کسی محکمے کے سعودی مندوب پاکستان میں ہوتے ہیں، جیسے ان کے وزیر اطلاعات ظاہراً آئے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ان کے سفیر بھی یہاں کافی سرگرم ہیں۔ تمام اخبارات کے مدیروں کے دفتروں میں جاتے ہیں سعودی سفیر، اور جا کر میڈیا میں باقاعدہ چینلز کے جو مالکین ہیں یا ان کے جو اینکرز ہیں ان سے ملتے ہیں، ان کو اپنے دفتر میں بلاتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ جو اخباروں میں آ رہا ہے میں وہ بات عرض کر رہا ہوں، پس پردہ مجھے علم بھی نہیں ہے اور غیب کا بھی ہم نہیں جانتے کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جو کچھ سامنے ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے، جو پس پردہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ سامنے جو اخباروں میں تصویریں چھپی ہیں، فلاں اخبار کے دفتر میں آئے ہیں سعودی سفیر اور انہوں نے آ کر ان سے کافی مثلا گرم جوشی کا اظہار کیا ہے، اور اس اخبار کے پھر خبریں بھی ظاہر اسی طرح کی چھپتی ہیں۔ اسی طرح ابھی ٹرمپ کے امریکہ کے دورے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے خصوصی فون بھی کیا ہے، محمد بن سلمان کو شکریہ ادا کیا، اقتصادی اور سیاسی تعاون پر شکریہ، خصوصی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کے موجودہ صورتحال میں اقتصادی اور سیاسی بھرپور تعاون کیا ہے۔ یہ پہلے سے خبروں میں بات آئی ہوئی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات میں سرد مہری تھی، اس سرد مہری کو صحافیوں کے بقول سرد مہری کو، اس سردی، اس یخ کو، برف کو محمد بن سلمان نے توڑا ہے۔ یعنی سفارتی جو رابطہ پاکستان اور امریکہ کا ہوا ہے، اور امریکہ نے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ پچھلے پاکستان کے حکمران اچھے نہیں تھے، وہ ہمیں جھوٹ بولتے تھے اور ہماری بات نہیں مانتے تھے، آپ اچھے ہیں، انہوں نے کافی تعریف کی۔ تو اس ساری کارروائی میں یہ اخباروں میں اندیا دیا جا رہا تھا کہ محمد بن سلمان کافی ایکٹیو رول ان کا رہا ہے، امریکیوں کو بھی انہوں نے آمادہ کیا، ان کو بھی آمادہ کیا کہ آپس میں ملیں اور پاکستان تعاون کے لیے تیار کیا ہے۔ یعنی اس وقت جو وہ بھی خوش ہیں، جیسے محمد بن سلمان بھی خوش ہیں پاکستان کے موجودہ نظام سے اور سیاست سے، اور ٹرمپ بھی خوش ہوا ہے، اس نے باقاعدہ کہا بھی ہے کہ ہم بھی خوش ہیں، اور ادھر سے بھی اعلان ہو گیا ہے کہ ہم اس امن ویژن کو پسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب یہ امن ویژن لوگوں نے دیکھ لیا، ٹرمپ کا امن ویژن کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ وہ چھپاتا ہے اپنی بات۔ اس کا امن ویژن یہ ہے کہ ایک بات تو اس نے کی ہے جو افغانستان کے بارے میں، افغانستان میں کہا کہ امن قائم کرنا ہے اور پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ میں ایک دن میں یا ایک ہفتے میں، اب میرے ذہن میں نہیں رہا، حافظہ زیادہ میرا مضبوط نہیں ہے، ایک دن کا کہا اس نے یا ایک ہفتے کا کہا کہ میں ایک دن میں یا ایک ہفتے میں افغانستان میں امن قائم کر سکتا ہوں۔ امریکی صدر نے، ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے یہ ملاقات کے درمیان یہ بات کی اور میڈیا کے سامنے کی، لیکن ایک دن میں اور ایک ہفتے میں، یہ تردید میرے اندر ہے، انہوں نے ایک دن کہا شاید کہ ایک دن یا ایک ہفتے میں امن قائم کر دیتا ہوں، لیکن 1.5 کروڑ لوگ مارنے پڑیں گے، امن قائم کر سکتا ہوں۔ امن کا بٹن ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، امن کی چابی اس کے پاس ہے، وہ فوراً امن افغانستان میں ایک دن میں قائم کر سکتا ہے،
لیکن اس امن کے قیام کے لیے اس نے کہا کہ 1.5 کروڑ افغانی مارنے پڑیں گے، یا پاکستانی بھی ساتھ ملا کر 1.5 کروڑ مرتے ہیں لوگ اس میں، یہ اس کا اصل منصوبہ ہے۔ لیکن اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتا ہوں، یہ منصوبہ نہیں عملی کر رہا ہوں، بلکہ پاکستان تعاون کرے تاکہ میں افغانستان میں امن قائم کروں۔ پاکستان نے حامی بھر لی ہے کہ ٹھیک ہے آپ افغانستان میں امن قائم کریں۔ ایک تو یہ افغانستان والا معاملہ ہے جس میں اب طالبان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ ظاہر افغانستان میں صرف طالبان نہیں ہیں، صرف یہ حکومتیں نہیں ہیں، وہاں ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، وہاں طالبان بھی ہیں، وہاں پر پرانے مجاہدین بھی ہیں، وہاں پر سیکولر لوگ بھی ہیں، وہاں قوم پرست بھی ہیں، وہاں مختلف اقوام ہیں، وہاں پشتون لوگ ہیں، وہاں ہزارہ ہیں، وہاں تاجک ہیں، وہاں ازبک ہیں، اور یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ آگ اور پانی کی طرح ہیں۔ اور وہاں امن قائم ہونا افغانستان کے اندر ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، کوئی بیرونی ملک ان کی مدد نہ کرے، کہ جو ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ افغانستان میں کوئی بیرونی ملک مداخلت نہ کرے۔ اگر انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں پھر یہ پرامن ہو جائیں گے، یا لڑیں گے لڑ کے پرامن ہو جائیں گے، یا لڑے بغیر ہی بیٹھ کے سمجھوتا کر کے جرگہ کر کے تقسیم کر لیں گے افغانستان کو اپنے درمیان۔ لیکن جب تک بیرونی مداخلت ہے افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ افغانستان دراصل باقی دنیا کو، پاکستان کو ناامن کرنے کے لیے، ایران کو ناامن کرنے کے لیے، چائنا کو ناامن کرنے کے لیے، اور اسی طرح خلیج میں ناامنی پھیلانے کے لیے افغانستان ایک ڈپو کے طور پر استعمال ہوگا۔ چونکہ امریکہ نے اپنی ساری فورس سوریہ سے اور عراق سے نکال کر داعشی وہ سب افغانستان میں سمیٹ لی ہے۔ اس نے ایران کے جماعت منافقین، مجاہدین خلق جن کو کہا جاتا ہے، وہ افغانستان منتقل کر دی ہے، داعش افغانستان منتقل کر دی ہے۔ اب چونکہ طالبان آگے ایک رکاوٹ ہے، اس لیے اسے ان کو وہاں قدم جمانے کے لیے طالبان کے ساتھ مصالحت کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی امن منصوبہ نہیں ہے ٹرمپ کا، در حقیقت ناامنی کا منصوبہ ہے۔ ایران کو ناامن کرنا چاہتا ہے، خلیج کو ناامن کرنا چاہتا ہے جیسا کہ اس نے کر دیا ہے، اور مشرق وسطیٰ کو ناامن کرنا چاہتا ہے۔ اگر امن چاہتا ہے، ٹرمپ امن چاہتا ہے، صرف ایک جگہ چاہتا ہے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے اندر امن ہونا چاہیے، باقی کسی جگہ ٹرمپ امن نہیں چاہتا۔ اب ہماری جو مشکلات ہیں ظاہر ہے حکومتی، اور اس میں مسائل ہیں، تو وہ مسائل ممکن ہے باعث بنتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان، حکمران ان منصوبوں کا حصہ بن جاتے ہیں، در حالی کہ ٹرمپ کبھی بھی نہ پاکستان کو پرامن دیکھنا چاہتا ہے، نہ عرب ملکوں کو، نہ ایران کو، نہ کسی کو۔ وہ امن کا خانی، وہ امن کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اس کی کھوپڑی میں امن نہیں ہے، امن کے سیل ہی نہیں ہے اس کی کھوپڑی کے اندر۔ وہ آیا ہی ناامنی کے لیے، اور پہلے دن سے آ کر اس نے صرف ناامنی پھیلائی ہے، اور ابھی تک یہی کام کر رہا ہے۔ وہ نہ وہ یمن میں امن قائم ہونے دیتا ہے۔ امریکی کانگریس نے سعودی عرب پر پابندی لگائی ہے کہ آپ اسلحہ نہ بیچیں، امریکی فیکٹریاں سعودی عرب کو اسلحہ نہ بیچیں، چونکہ یمن میں استعمال کرتے ہیں، بے گناہ نہتے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا، اس قرارداد کو، امریکی کانگریس کی قرارداد کو، کہ ہم نے سعودی عرب کو اسلحہ بیچنا ہے۔ اب یہ ٹرمپ کا امن منصوبہ ہے جو وہ حالت عمل میں ہے اس وقت۔ ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی اس وقت پھر ہمارے اخباروں میں بیانات آتے جا رہے ہیں روزانہ کہ حرمین کے دفاع کے لیے پاکستان تیار ہے۔ حرمین، وہ حرمین کو خطرہ کیا ہے؟ حرمین کو کس نے دھمکی دی ہے؟ کون آ رہا ہے؟ حرمین کا دشمن کون ہے دنیا میں؟ کوئی مسلمان ہے جو حرمین کو، مکہ اور مدینہ کو ویران کرنا چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کون مسلمان ہے جو اس وقت دنیا میں مکہ اور مدینہ کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی جماعت ہے۔
اگر ہے تو وہی کر سکتے ہیں جو مزار بنانے کے خلاف ہیں، جو پہلے بقی کو ویران کر چکے ہیں۔ بقی کس نے ویران کیا؟ حرمین میں ہے نا، مدینہ میں ہے۔ مدینہ کے حرم کس نے ویران کیے ہیں؟ پاکستان نے اگر حرمین کا دفاع کرنا ہے تو بقی بنوائے نہ جا کر وہاں، پاکستانی ملت حکومت سارے اٹھ کے قیام کریں کہ یہ حرم آدھا تو تم پہلے ویران کر چکے ہو، خراب کر چکے ہو تم۔ باہر سے آ کر بقی کو کسی نے تباہ کیا۔ اب اگر مدینہ کے حرم کو خطرہ ہے، کس سے ہے؟ انہی سے ہے جو بقی کا جنہوں نے انہدام کیا ہے، اور کعبہ کا بھی انہی سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل ہے، ایک طاقت ہے جس کے ذریعے سے اسرائیل اور اس کے ہم نوا عرب ہم نوا، اس کے عرب دوست، ان سے خطرہ ہے حرمین کو۔ لیکن یہ جو اخباروں میں آتا ہے حرمین، یہ ظاہر ہے ایک سیاسی اصطلاح ہے، کوڈ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کے خلاف حرمین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایران کے خلاف حرمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے نہ کوئی یمنیوں نے ہمیشہ حفاظت کی ہے حرم کی، ایرانیوں نے ہمیشہ حفاظت کی ہے، ہر مسلمان نے حفاظت کی ہے اور کرے گا۔ اگر حرم تباہ ہوئے ہیں، کسی نے جا کر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ مکہ کے اندر کس نے ویران کی ہے؟ جہاں رسول اللہ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، خوب یہ ساری مقدسات تھی یہ جگہ مسلمانوں کی۔ مکہ کے اندر جو تاریخ تھی اسلام کی، کس نے ویران کی؟ مدینہ کے اندر بقی کس نے ویران کیا؟ یہ تو نہ یمنیوں نے کیا نہ ایرانیوں نے کیا۔ اسرائیل چاہتا ہے، اسرائیل کے خلاف کیا کوئی اتحاد بن رہا ہے؟ نہ، اسرائیل کے حق میں اتحاد بن رہا ہے۔ یہ ٹرمپ جس طرح محمد بن سلمان ٹرمپ کے ساتھ دوستی کروا چکا ہے، اسی طرح آگے یہ محمد بن سلمان دلال بنے گا پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ دوستی کا۔ یہ دلال ہے یہ، تاکہ پاکستان کو بھی ناامن کرے اور پاکستان کو غلط مقاصد میں استعمال بھی کرے۔ یہ ان کا ہدف ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے آپس میں کشیدگی کماکان باقی ہے، اور اس میں مضحکہ خیز اقدامات ٹرمپ انجام دے رہا ہے۔ اپنے امن منصوبے کے مزید اس کے اقدامات، توجہ کریں، اس نے تازہ ترین اقدام میں امریکیوں نے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف، ان کا نام ہے، ڈپلومیٹ، ان کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، وزیر خارجہ پر، کہ وزیر خارجہ پہ پابندی لگا دی، یعنی وزیر خارجہ کے اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے، ان کے اثاثے امریکہ میں منجمد ہو جائیں گے۔ اور پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ملک بھی اگر وزیر خارجہ کے ساتھ روابط رکھے گا تو امریکہ اس کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کرے گا۔ جس طرح پاکستان ایران سے کیوں گیس نہیں لے رہا، چونکہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایران سے گیس خریدے گا، امریکہ اس پر بھی پابندی لگائے گا، یعنی پاکستان پر بھی۔ اس لیے انہوں نے گیس چھوڑ دی۔ خوب، کیا اب پاکستانی ایرانی وزیر خارجہ کو آنے دیں گے؟ امریکہ نے تو پابندی لگا دی ان پر۔ اور اس سے بھی زیادہ مسخرہ، ٹرمپ کی کھوپڑی دیکھیں کیا کام کرتی ہے۔ میں نے کہا اس میں بعض سیل ہے ہی نہیں ہے، امن والے اور عقل والے۔ اس نے اس سے پہلے وزیر خارجہ پر پابندی سے پہلے 2 ہفتے پہلے اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز اقدام کیا ہے، اور وہ رہبر معظم پر پابندی لگا دی ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنئی دامہ ظلہ العالی پر بھی پابندی لگا دی۔ کیا؟ کہ یہ امریکہ نہیں آ سکتے، ان کو امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا، اور ان کے جو اکاؤنٹ ہے امریکہ میں وہ ضبط ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے کاروبار کیا سید علی خامنئی کے ساتھ تو اس کمپنی پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ وہ آپ دیکھیں، جب انسان اتنا اپاہج ہو گیا ہو ذہنی طور پر، مفلوج، یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ رسماً پابندیاں انہوں نے عائد کی ہیں۔ یہ اس
شخص سے اب ہم دوستی شروع کر چکے ہیں. افغانستان میں اشارہ کیا ہے کہ افغانستان کی سیاست عجیب و غریب، ابھی صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور صدارتی انتخابات کے موقع پر افغانستان شدید ناامن ہوگا، چونکہ ہر صدر ایک بیرونی کسی طاقت کا حمایت یافتہ ہے. ایک صدر صدارتی کینڈیڈیٹ، صدارتی امیدوار امریکہ کا حمایت یافتہ ہے، ایک صدارتی امیدوار پاکستان کا مثلاً ہوگا، ایک چائنا کا ہوگا، ایک روس کا ہوگا، ایک ایران کا ہوگا، ایک سعودی عرب کا ہوگا. ہر فریق کا ایک حمایت یافتہ. ایک ترکی کا، ترکی باقاعدہ فعال ایکٹیو سیاست رکھتا ہے افغانستان کے بارے میں. اور ازبک دستہ، چونکہ وہ نیم ترک ہی بنتے ہیں، نانکے کی طرف سے ترک بنتے ہیں ظاہراً یہ ازبک، اس وجہ سے ترکی کی مکمل حمایت ازبکوں کے ساتھ ہے. اور ازبک ایک بڑا پریشر گروپ کا کردار ادا کرتے ہیں. رشید دوستم، جس کی ملیشیا نے اس جہادی زمانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اس کی ملیشیا کا نام ہی گلیم تھا. گلیم جم یعنی جس علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں گلیم چٹائی تک اٹھا کے لے جاتے ہیں. گلیم چٹائی کو کہتے ہیں کہ یہ چٹائی تک اٹھا کے لے جاتے ہیں. گلیم جم ہیں یہ ملیشیا، اور جنگجو قوم ہیں ساری ازبک. ظاہر ہے یہ سارے ممالک اس کے اندر افغانستان الیکشن کے اندر دخیل ہیں. افغانستان کے اندر داعش اور طالبان، اصل بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ حکومت اور طالبان میں مذاکرات ہوں. طالبان انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے حکومت کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات. امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور امریکہ بھی اس صورت میں کریں گے جب پہلے لکھ کے دے کے یہاں سے نکلے گا. اور وہ معاہدہ طے پا چکا ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکلنا ہے، فوجیں نکالنی ہیں، خود امریکہ نے نہیں نکلنا. اس کے متبادل یعنی اپنی باقاعدہ رسمی پینٹاگون فوج نکال کے، نیٹو فوج نکال کر، داعشی فوج، امریکہ کا دوسرا ملیشیا دستہ، داعشی فوج امریکہ نے پاکستان میں جانشین فوج کے طور پر رکھنی ہے. اور طالبان اس طرف الرٹ ہیں کہ داعش اگر آ گئی تو طالبان سے یہ مرکز ان کا کمزور پڑ جائے گا. اس لیے آئندہ آنے والے ایام میں اور مہینوں میں اور وقت میں افغانستان کی سیاست بہت گرمی کا شکار ہوگی، اور اس کے اثرات اس کے پڑوسیوں کے اوپر پڑیں گے. ظاہر ہے ہر ملک اپنے اپنے تئیں ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. کشمیر میں انڈیا نے مزید فوج اتاری ہے، 10,000 دستے اعلان کیا ہیں، لیکن پہلے ہی لاکھوں فوج وہاں انڈیا کی مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے، اور اس میں مزید اضافہ کیا انہوں نے. اس اضافے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرح اقدام کرے، اسرائیلی طریقے پر. جس طرح اسرائیل نے فلسطین کا قضیہ کیا ہے حل، اس طرح انڈیا کشمیر کا قضیہ حل کرے. اور انڈیا میں قانون ہے، اس قانون کے تحت کشمیر واحد ریاست ہے جس کو ایک خصوصیت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ غیر کشمیری جو کشمیر کا باشندہ نہیں ہے، باہر سے انڈیا کی دوسری ریاستوں میں سے ہے، وہ جا کر کشمیر میں جگہ نہیں خرید سکتا. شروع میں جب کشمیریوں نے انڈیا کے ساتھ علاقہ کیا تھا یا سمجھوتا ہوا تھا، اس کے اندر یہ بات طے پا گئی تھی اور انڈیا کے قانون کے اندر ہے. مودی اس وقت چونکہ اکثریت میں یا طاقت میں ہے، لہٰذا وہ اس شک کو، قانونی شک کو ختم کر کے کالعدم قرار دے کے یا اسمبلی میں یا کورٹ میں، اب دونوں طریقوں سے کر سکتا ہے. اسمبلی میں بھی اس شک کو اڑا سکتے ہیں وہ، چونکہ اکثریت ہے ان کی، اور اس کو کورٹ کے ذریعے سے بھی چیلنج کر کے ختم کر سکتے ہیں، چونکہ کورٹ نے، عدالتوں نے ایسے فیصلے مودی کے حق میں فراوان دیے ہیں. اور یہ حیثیت جب ختم ہو جائے گی، پھر کشمیر کی زمینیں خریدنا باقی ہندوستانیوں کے لیے آزاد ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں کشمیریوں کو کشمیر سے فارغ ہونا پڑے گا. تدریجاً سرمایہ دار انڈیا کے، جو انڈیا کے اندر ہیں یا انڈیا سے باہر ہیں، یا حتیٰ غیر انڈینز
یہ سارے کشمیر جیسی وادی اگر وہاں کا چپا چپا کروڑوں روپے میں بیچیں تو آج بھی دنیا اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے. جتنی اس کی اہمیت ہے، جتنی اس کی خوبصورتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا ہے اپنی نعمتیں، اور وہاں اس کی خاطر بڑا مول بھی اس کا لگایا جائے تو بھی لوگ خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس کو. یہ وہی کام ہے جو گلگت بلتستان میں بھی ہونے جا رہا ہے یا آغاز ہو چکا ہے، چونکہ یہاں تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ باہر والے لوگ وہاں جا کر نہیں خرید سکتے. ویسے کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کشمیر کے ساتھ ہے، لیکن عجیب یہ کہ گلگت بلتستان میں نہ کشمیر کا قانون شامل ہوتا ہے، نہ پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی اپنا قانون ہے، نہ اس کے پڑوسی کا کوئی قانون ہے، نہ ایجنسی ہے، نہ قبائلی علاقہ ہے. گلگت بلتستان معلوم نہیں کیا ہے. خود وہاں کے لوگوں کو بھی کوئی تشویش نہیں ہے کہ کیا ہے یہ. کوئی ہمارا اپنا قانون ہو، کوئی اپنی حیثیت ہو ہماری. ہم الگ ریاست ہیں، ہم حمایت یافتہ ہیں، ہم کشمیر کا حصہ ہیں، ہم پاکستان کا حصہ ہیں. کچھ بھی نہیں ان کو بتاتے، بس ویسے ڈی ایس پی بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو پکڑ کے 2 ڈنڈے مار کے کل عدم کر کے ان کو آرام سے رکھو بس گلگت بلتستان کے لوگوں کو. باقی قانونی حیثیت ان کی کوئی واضح نہیں ہے. ابھی قبائلی علاقے سارے پاکستان کا حصہ بن گئے ہیں سوائے گلگت بلتستان کے. گلگت بلتستان کے لوگ قومی اسمبلی میں نہیں آئیں گے، صوبائی اسمبلی ان کی اپنی ہے، لیکن فاٹا کے اور باقی علاقوں کے نمائندے قومی اسمبلی میں پہلے سے ہیں، ابھی بھی آئیں گے. ان کو قانونی حیثیت مل گئی ہے، عدالتیں وہاں پر جائیں گی ساری. یہ نہ کشمیر کے ساتھ ہے، نہ خود اپنی کوئی حیثیت ہے، نہ پاکستان ان کے ساتھ ہے، نہ چائنا کے ساتھ ہے، نہ نیپال کے ساتھ ہے. ان کو واضح کرتے ہی نہیں ہیں. کب کریں گے؟ جب یہ ساری زمینیں خرید لی جائیں گی، لوگ سرمایہ دار جا کے بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی حیثیت واضح کر دیں گے کہ یہ علاقہ یہ حیثیت رکھتا ہے، یا آزاد ہے، مستقل ہے، یا کشمیر کے ساتھ ہے، یا پاکستان کے ساتھ ہے. بالآخر جب تک لوگوں کا کوئی حق ہے وہاں ان کو کوئی آئینی حق نہیں ملے گا. کشمیریوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ان کو آئینی حق ہے کہ وہاں باہر کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا، انڈین نہیں آ سکتا، دوسری کسی ریاست کا آ کر زمین نہیں خرید سکتا. اب یہ فوجیں بڑھا کر گویا وہاں امن، بندوق کے ذریعے امن قائم کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ قانون بدلے گا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہندوستان کے اندر ایک اور ظلم جس کے اندر شدت آتی جا رہی اور تسلسل سے ہے، وہ ایک طریقہ انہوں نے قوم پرست ہندوؤں نے اختیار کیا ہے کہ بلوے کرا کے ہنگاموں میں مسلمانوں کا قتل عام. کسی بھی بات پہ، چونکہ اگر ایک آدمی کو مارے تو وہ مجرم میں پکڑا جاتا ہے، اس پہ کیس چلتا ہے. قانون دنیا میں بھی ہے اور ہندوستان پاکستان میں بھی ہے کہ اگر بلوے میں کوئی مارا جائے تو اس کا کوئی مجرم نہیں ہوتا. عدالتیں بھی کسی کو سزا نہیں دیتی کیونکہ ہنگاموں میں مارا گیا ہے، ہنگاموں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. اس لیے یہ مصنوعی ہنگامے کرتے ہیں. مثلا جاتے جاتے اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے، اسے فوراً پوچھیں گے یہ گائے کا گوشت ہے، وہ کہے گا نہیں یہ سیویاں ہیں، گائے کا گوشت نہیں ہے. ہوتا بھی نہیں، گڑ ہے، گڑ لے کے جا رہا ہے، کہتے نہیں گائے کا گوشت لے کے جا رہا ہے. لہٰذا فوراً اعلان ہوتا ہے، گلی سے نکلتے ہیں لوگ، گھیر کے اس کو وہیں پر مار دیتے ہیں، پورا خاندان مار دیتے ہیں. اور اس طرح یہ انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے کہ قانون سے بھی بچیں، وہاں بلووں کے ذریعے، ہنگاموں کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام روز کی بات بن چکا ہے. کسی دن کوئی گھرانہ، کوئی عورت، کوئی مسلمان، کوئی مرد، کوئی شخص. اور آہستہ آہستہ یہ ماحول بناتے جا رہے ہیں کہ ہندوستان بھر میں یا وہ اپنا مذہب بدل دیں، مسلمان ہندو ہو جائیں، یا پھر چھوڑ جائیں ہندوستان، ہجرت کر جائیں، یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ 3 آپشن انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے چھوڑے ہیں. ظاہر ہے ہندوستان کے اندر غیر معمولی مسلمانوں کی آبادی ہے. پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان آباد ہیں. دوسری بڑی جمعیت اس مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے حقوق ہیں، وہ ایک وزن ہے، وہ ایک حصہ ہیں ایک مملکت کا. اور اس لیے یہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے. اور ہندوستان کے اندر غیر معمولی مسلمانوں کی آبادی ہے. پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان آباد ہیں. دوسری بڑی جمعیت اس مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے حقوق ہیں، وہ ایک وزن ہے، وہ ایک حصہ ہیں ایک مملکت کا.
اور وہاں ان کے شہری آئینی حقوق ہیں. ہر چند ملک کے اندر جو فضا تعصب کی بن رہی ہے وہ ان کے خلاف ہے، لیکن آپس میں وہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے تحفظ کا اہتمام کر سکتے ہیں. اور وہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان بحرانوں سے، آفتوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. آخر میں ایک اشاریہ یہ بھی ہے کہ مناسبتیں بھی ہیں کچھ. ایک تو ذی الحجہ، معلوم نہیں آج تو نہیں ہونا چاہیے، 29 ہے میرے خیال میں پاکستان میں شروع ہونے والا ہے ماہ ذی الحجہ. حج کا ایام ہے اور بڑی جمعیت تعداد مسلمانوں کی پوری دنیا سے مکہ معظمہ کے اندر ہیں اور مدینہ منورہ میں مناسک حج انجام دینے کے لیے وہاں جمع ہیں. یہ حج کے متعلق انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کروں گا. ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ تمام زائرین کو محفوظ رکھے صحت و سلامتی کے ساتھ، اور وہاں جو حوادث ہوتے ہیں ہر سال یا اکثر اوقات اور جس میں بڑی جانیں ان کی بے انتظامی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. اگست میں 5 اگست شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رہبر فقید قائد تشیع پاکستان، ان کی برسی ہے. 5 اگست شہید ہوئے تھے. اس دن ضیاء الحق کی حکومت میں، اور ضیاء الحق کی حکومت ہی کی پلاننگ سے اور بعض سفارت خانے جو پاکستان اسلام آباد میں تھے ان کی آمانگی سے اس وقت اس عظیم شخصیت کو شہید کیا گیا. پشاور میں ان کے مدرسہ کے اندر جو اس وقت جامعۃ المعارف تھا اور آج جامعۃ الشہید حسینی کے نام سے معروف ہے. اور 5 اگست کو ہی انشاءاللہ اسی روز شہادت و جائے شہادت اسی مقتل کے اندر انشاءاللہ مجلس ہے، ان کی برسی کی برپا ہے. جامعہ عروۃ الوثقی اور جامعہ شہید دونوں کے اشتراک سے وہاں پر ہر سال ہوتی ہے. اس سال بھی انشاءاللہ برپا ہے اور مومنین انشاءاللہ اس میں شرکت فرمائیں، اپنے رہبر فقید کے ساتھ تجدید کریں عہد کی اور تحسین کے لیے وہاں جائیں، تکریم کے لیے انشاءاللہ. اور دوسرا ایک، چونکہ ذی الحجہ کی مناسبتیں زیادہ ہیں، عید قربان ہیں، اور عید قربان کے متعلق خود انشاءاللہ اگر اللہ نے آزاد دی زندگی ہوئی تو خطبہ عید میں ہی انشاءاللہ عرض ہوگا. اس کے بعد غدیر ہے، بڑی مناسبت جو عید قربان کے بعد ذی الحجہ میں 18 ذی الحجہ، اور ہر سال جشن ہوتے ہیں، ہر پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یہاں بھی جامعہ میں بھی ہوتا ہے غدیر کا جشن. امسال بھی انشاءاللہ ہر جگہ ہیں، لیکن مومنین لاہور اور بعض پاکستان کے اندر دیگر مومنین نے جو ملکی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت تشیع کے حوالے سے، اور مختلف فتنے سر اٹھا رہے ہیں تشیع کے اندر، اور شرک و کفر و تکفیر کر رہے ہیں، اور اسی طرح تشیع کے اندر ایک مسلمات کا انکار، مقدسات کی توہین، علماء کی توہین، مراجع کی توہین، رہبر معظم کی توہین، اداروں کی فقہ کا انکار، نماز کا انکار، خمس کا انکار، یہ کھلے بندوں سٹیجوں کے اوپر اس طرح. اور ظاہر ہے یہ پاکستان کا مقامی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح رہبر معظم نے فرمایا ہوا تھا کہ MI6 نے تشیع ایک نیا ڈیزائن کیا ہے اس زمانے کے لیے، اور یہ بھی اٹھا رہے ہیں فتنے. اس لیے ان مومنین نے یہ اقدام کیا ہے کہ چونکہ پوری قوم کے خلاف یہ ایک فتنہ ہے اور سازش ہے اور اقدام ہو رہا ہے، تو قوم ہی پوری اس کو ناکام کر سکتی ہے. لہٰذا ایک قومی جشن کہہ لیں غدیر کا، یا قومی اجتماع عظیم الشان لاہور کے اندر انشاءاللہ 18 اگست کو، ظاہراً 16 یا 17 ذی الحجہ ہوگی، یہ لاہور کے اندر ہونا قرار پایا ہے.
سارے مومنین اپنے تئیں اس کے لیے فعال ہیں، یہ سب کی طرف سے ہے، ظاہر ہے صرف کوئی ادارہ یا شخصیت خاص اس کے اندر نہیں ہے، تو پوری قوم کی طرف سے ہے یہ، اور کر رہے ہیں اس کے لیے کوشش، اور ہماری بھی درخواست ہے تمام مومنین سے کہ اس کے اندر شرکت کریں۔ اور جس طرح پاکستان میں ایک محاورہ سا بنا ہوا ہے، اس کے معنی تو سمجھ میں نہیں آتے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتے تھے بچپن میں کہ یہ اس جملے کا معنی کیا ہے، چونکہ فارسی تھی وہ ساری، لیکن سنتے روزانہ تھے کہ آپ اس کام میں دامیں درمیں سخنے قدمیں شرکت کریں۔ یہ میں سنتا تھا بچپن میں، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہوتا ہے، یہ دامیں درمیں کیا ہوتا ہے اور سخنے قدمیں کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت دیر بعد سمجھ میں آئی۔ جو بھی پروگرام ہو رہا ہوتا تھا تو اس میں لوگ کہتے تھے کہ آپ اس میں دامیں درمیں سخنے قدمیں شمولیت اختیار کریں، یا کوئی آدمی اٹھ کے کسی کام کے لیے تیار ہوتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا میں اس کام میں دامیں درمیں سخنے قدمیں شرکت کروں گا، تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ یہ کرے گا کیا، یہ دامیں درمیں کیا کرے گا، یہ اس طرح کی شرکت کیسے ہوتی ہے، کیونکہ معمول کی شرکت تو پتہ تھی سارے، لیکن یہ دامیں درمیں والی کیا ہوتی ہے یہ نہیں معلوم تھا۔ دامیں درمیں کا مطلب یہ ہوتا ہے، دامیں درمیں یعنی پیسے، پیسے کو کہتے ہیں دام، ہندی میں دامیں درمیں سخنے، درم، درہم کا اردو بنایا گیا ہے درمیں، سخنے یعنی آپ زبانی طور پر بھی شرکت کریں، اور قدمیں یعنی اقدام بھی کریں، عملی قدم بھی اٹھائیں اس کے لیے، چونکہ قومی نوعیت کا یہ اقدام ہے تو قومی ہی اس کے اندر شرکت ہو، قومی ولولے کے ساتھ، قومی جذبے کے ساتھ، قومی محرک کے ساتھ ہو، اور پوری قوم ہمتن انشاءاللہ اس پروگرام میں، اس اجتماع میں، جشن ولایت میں شریک ہو انشاءاللہ، اور اسی وجود کے ساتھ دامیں درمیں سخنے قدمیں یعنی اس میں قومی وسائل کے ساتھ آئیں، جو جس کی توفیق ہے وہ انشاءاللہ بروئے کار لائے، یہ فریضہ ادا کریں۔ یہ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تشیع کا دفاع بھی ہے، تشیع کا اتحاد بھی ہے، اور مقدسات کا تحفظ بھی ہے۔ اگر ہم صرف گھروں میں بیٹھے رہے یا صرف سوشل میڈیا پہ لیدے میں لگے رہے تو جس طرح بقی ویران ہو گیا ہے اس طرح بہت کچھ ویران ہو جائے گا، اور پاکستان کو انہوں نے زد میں رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے خصوصی نقشے بنائے گئے ہیں، اس لیے پوری قوم انشاءاللہ اپنے پورے ولولے کے ساتھ اس کام میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور یہی کہ ہر فرد اپنے آپ کو بانی بھی سمجھے، اس کا شریک بھی ہو، دوسروں کو بھی آمادہ کریں، اور دیگر وسائل جو اس بڑے پروگرام کے لیے درکار ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس میں شمولیت اختیار کریں۔ ہر طرح سے، اگر تھوڑے ہیں تو بھی، زیادہ ہیں تو بھی، میں ایک مثال کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جامعہ جب ہم بنا رہے تھے تو ظاہر ہے چند مومنین نے اس کی ذمہ داری مالی بوجھ اٹھایا ہوا تھا کہ یہ ہم کریں گے، تو اس لیے نہ قوم سے تقاضا کرنا پڑا اور نہ ہی ہمیں کوئی اور اس طرح کی، تو وہ مومنین الحمدللہ انہوں نے، اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے یہ بنایا، اور ابھی تک بعض دیگر بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے اور وہ کر رہے ہیں، اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک یہاں ٹرک ڈرائیور تھا، وہ اینٹیں لایا کرتا تھا یہاں تعمیرات کے لیے بٹھے سے۔ گرمی کا موسم تھا، یہ حبس کا موسم، اور شدید گرمی تھی، اس طرح کی نہیں تھی جیسے ابھی موجودہ، اس وقت کافی بہتر موسم ہے لاہور میں، بہت شدید گرمی تھی، ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا، اور حبس کا موسم تھا، پسینے کا، سانس لینا دشوار تھا، اور چونکہ اس کی نوکری تھی وہ بار بار لاتا تھا، پھیرے لگاتا تھا، ٹرک بھر کے لاتا تھا اینٹوں کا، اتار کے پھر جاتا، پھر لے کر آتا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ بن کیا رہا ہے۔ اس نے کسی دوسرے مزدور سے پوچھا کہ یہ کیا بن رہا ہے، تو اس مزدور نے اس کو بتایا کہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے
کہ یہ شیعوں کا مدرسہ بن رہا ہے. دوسرے مزدور نے کہا. تو اس نے کہا اچھا. تو یہ اترا, چہرے پہ خاک ریت جمی ہوئی, پسینے سے پورا جسم اور کپڑے تر اس کے. اسی حالت میں وہ آیا. میں وہیں اینٹوں کے اس چکے کے نیچے سائے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میرے پاس آیا اور جیب سے پسینے میں دھلے ہوئے پیسے 200 روپیہ اس نے نکالا اور نکال کے اس نے مجھے دیا کہ یہ لیں آپ. تو میں نے اس سے لے لیا. اس نے کہا میری طرف سے یہ ڈال دیں, مدرسے کے فنڈ میں ڈال دیں. تو میں نے اسے, یعنی وہ ایک عجیب منظر تھا. اس مزدور نے, جو میرے خیال میں اس کی دیہاڑی شاید 200 روپیہ یا 300 روپیہ ہوگی, اور روزانہ کماتا تھا تو اس کے گھر میں خرچہ چلتا تھا. اب اس نے 200 روپیہ دے دیا. یہ 200 روپیہ اتنا وہ عظیم میری نظروں میں آیا کہ میں نے اسے کہا کہ یہاں ممکن ہے لوگ کروڑوں روپے دیں اور دیں گے, دیتے ہیں, وہ بھی بڑی قدر کی بات ہے, لیکن یہ 200 روپیہ عظیم قدر و منزلت ہے اس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بچت اپنی فالتو جو اپنی ضروریات پوری کر کے جو بچتا ہے وہ دیتے ہیں یہاں پر, اور تو نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنے گھر کی ضرورت 200 روپیہ دیہاڑی آپ کی ٹوٹل ہے, تو اپنی ضرورت آج کی تو نے اٹھا کے یہاں راہ خدا میں دے دی ہے. یہ جذبہ قابل تحسین ہے بہت. تو میں نے اسے کہا میں یہ یادگار رکھوں گا یہ بات بھی آپ کی, اور یہ نشانی جو آپ نے دی ہے 200 روپیہ. اب ظاہر ہے یہ ولولہ ہو قوم کے اندر, یہ جذبہ ہو کہ جب وہ خود کوئی آسودگی میں نہیں تھا, مزدور آدمی ایک, اور اتنے ہی اس کو ملتے ہیں جس سے اس کا گھر چلتا ہے, اور وہی جب اس نے سنا, اور روزانہ یہیں پہ مزدوری بھی کر رہا تھا, اٹھا کے اس نے دے دیا یہ پیسہ. عزیزان, جب اس جیسی قوم موجود ہو, وہ لوگ پھر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ مشکل کام آسانی سے ہو سکتے ہیں, اور ہیں انشاءاللہ. فرد پاکستان کا یہ جذبہ رکھتا ہے انشاءاللہ, چھوٹے بڑے سب. یہ پروگرام انشاءاللہ سب کا ہے, آپ کا. آپ اپنے دین کے دفاع کے لیے, تشیع کے دفاع کے لیے, اپنے مقدسات کے دفاع کے لیے, اپنے حرم کے دفاع کے لیے انشاءاللہ یہ سب کچھ اقدام کریں گے, اور ولایت امیر المومنین کے دفاع کے لیے, ولایت علی کے دفاع کے لیے انشاءاللہ یہ اقدام کریں گے سب. امید ہے کہ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ سب کو سرخرو فرمائے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وعلی